بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن کے تجزیاتی مطالعے کی اس نشست کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم قرآن مجید کا جس حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس حصے سے جو ایک بڑی اہم بحث وابستہ ہے، میں اس کا تھوڑا سا آپ کے سامنے تعارف کروا دوں۔ اور وہ مشہور بحث ہے جو ہمارے اس زمانے میں دوبارہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی ہے، جن کو ہم سیٹنک ورسز کہتے ہیں۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ جب قرآن پڑھ رہے تھے تو شیطان نے ان پہ القاء کیا، اور بعض ایسی آیتیں ان کی زبان سے نکل گئیں جو مشرکین کے حق میں جاتی تھیں اور ان کی دیوی اور دیوتاؤں کو تسلیم کرتی تھیں۔ یہ سورہ نجم کی جب وہ تلاوت کر رہے تھے، اس موقع پہ ایک خاص جگہ پہ جب وہ پہنچے ہیں جہاں پہ دیوی اور دیویوں کے نام آئے ہیں نا، کہ افرائیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، یعنی کیا تم نے دیکھا ہے لات کو اور منات کو، اور جو منات الثالثۃ الاخری جو تیسری ہے، دوسری میں سے درجے میں ایک کم ہے، اس کو اخرا کہا گیا ہے، منات الثالثہ منات کہا گیا ہے۔ لات، منات اور عزا جو ہیں وہ ٹاپ کی ہیں، اور پھر جو عزا ہے اصل میں ان میں سے وہ تیسری کیٹیگری کی ہیں لات اور منات کے بعد۔ تو اس موقع پہ یہ کہتے ہیں کہ شیطان نے نظر اندازی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے وہ آیتیں نکلی ہیں کہ تلک الغرانیق العلا وان عبادتہم لترتجی۔ یہ دو آیتیں ہیں جو کہا جاتا ہے کہ یہ سیٹانک ورسز ہیں، اور ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دیوی اور دیوتا ہیں یہ بہت عمدہ اور اعلیٰ ہیں، اور ان کی جو عبادت ہے اس کی ہمیں امید کی جاتی ہے، اس کی طرف ہم مائل ہوتے ہیں، اس کی طرف ہماری جو جھکاؤ ہے وہ ہوتا ہے۔ تو یہ جب آیتیں نازل ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی جو لوگ تھے وہ سب سجدے میں گر گئے، اور قریش بھی سجدے میں گر گیا، اور انہوں نے کہا یہ تو پیغمبر نے وہی کام کیا ہے جس کا ہم چاہ رہے تھے، کہ انہوں نے تو ہمارے دیوی اور دیوتاؤں کو مان لیا ہے۔ تو یہ آیتیں جو ہیں یہ کسی مستند سورس میں بیان نہیں ہوئی، یہ بعض روایتوں میں بیان ہوئی ہیں، اور ان روایتوں پہ ہمارے ہاں تنقید ہوتی رہی ہے، اور تنقید ہمارے کلاسیکل اسکالرز نے بھی کی ہے، اور تنقید ہمارے فرائی اسکالرز نے بھی کی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس سلسلے میں ان آیتوں کو کسی نے مان لیا ہو، کسی مفسر نے یا اس کے بارے میں کوئی مثبت بات کہی ہو، بلکہ سب نے ان کو یک قلم ریجیکٹ کیا ہے۔ تو آج ہم جو مطالعہ کریں گے وہ اس طرح سے ہوگا کہ جو ان آیتوں پہ تنقید ہوئی ہے، ان آیات پہ تنقیدات ہوئی ہیں، ان کو ہم پڑھیں گے۔ یہ تنقیدات ہمارے جو کلاسیکل اسکالرز ہیں انہوں نے بھی کی ہیں، اور یہ جو تنقیدات ہیں یہ ہمارے جو فرائی اسکالرز ہیں انہوں نے بھی کی ہیں، لیکن دونوں کا زاویہ الگ الگ ہے۔ اور ان کے درمیان ایک اور تنقید بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، وہ استاذ ابوالعلا مودودی صاحب کی ہے، جو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کلاسیکل اسکالرز میں بھی اس طرح سے شمار نہیں ہوتے، اگرچہ کہ وہ اپنی اٹھان میں اور اپنے پس منظر کے لحاظ سے وہ وہیں سے اٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے ہاں بہت ساری ایسی تفصیلات ملتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس اپروچ سے بھی ایک سٹیپ آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ تین ہم تنقیدات پڑھیں گے، مفتی شفیع صاحب کی جو کلاسیکل اسکالرز کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، استاذ امین احسن اصلاحی کی کہ جو فرائی اسکالرز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ابوالعلا مودودی صاحب کی کہ جو جیسے میں نے کہا کہ ان کو کلاسیفائی کرنا ذرا مشکل ہے ان دونوں کیٹیگریز میں، لیکن اگر آپ یعنی اگر ہم اس کو ذرا اسٹریچنگ اور امیجنیشن تھوڑا سا اگر ہم یہ کریں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ کلاسیکل اسکالرز ہی کو بلانگ کرتے ہیں، لیکن ان میں سے ہر جگہ ان سے اتفاق بھی نہیں کرتے، اور مے بی ہی از جیسے کہتے ہیں نا کہ اسکول آف تھاٹ ان ہز اون ایٹ ٹائمز۔ تو خاص طور سے آج جو ہم حصہ ان کا پڑھنے جا رہے ہیں اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ان کے ہاں کتنی شاندار مجتہدانہ بصیرت ہے، اور تنقید میں جب انہوں نے ان آیات پہ تنقید کی ہیں جن کو آپ سیٹانک ورسز کہتے ہیں، تو وہ کتنے یعنی انہوں نے ان کی تنقید کتنی نفیس ہے۔ تھوڑا سا آپ کو میں یہ بھی تعارف کروا دوں کہ ہمارے یہاں تنقید کا جو روایات کے پہلو سے تنقید ہوتی ہے اس میں دو تنقیدات عام طور سے ہوتی ہیں۔ ایک تنقید وہ ہوتی ہے جو سند کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ سند کا مطلب یہ ہے کہ جو روایتیں آپ تک پہنچی ہیں وہ ان کی جو چین آف نریشن ہے وہ مضبوط نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں ان روایات کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری جو تنقید ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کنٹینٹ پہ، جس کو ہم کہتے ہیں درایت، یعنی کنٹینٹ پہ جب تنقید ہوتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ درایتاً ہم اس روایت کو پر گفتگو کر رہے ہیں یا رد کر رہے ہیں، اور جب ہم اس کی چین آف نریشن پہ گفتگو کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب سند پہ تنقید ہے۔ تو سند کی تنقید اور درایت کی تنقید، یہ دونوں ہی تنقیدات ہیں
خواتین حضرات کی جو ہمارے ہاں استعمال کی جاتی ہے. یعنی ایک میں آپ کسی چیز کی نسبت کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحیح یہ کہی بھی ہے کہ نہیں کہی، یعنی یہ بات ان تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی. اور دوسرے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات پہنچتی ہے ان تک تو جو بات کہی ہے وہ کیا درایت کے اصولوں میں پوری اترتی ہے. تو درایت کا کیا مطلب ہے؟ درایت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کو جو کہ کہی جا رہی ہوتی ہے اس کو قرآن مجید کی روشنی میں، اس کو سنت کی روشنی میں، اس کو عقل و فطرت کی روشنی میں اور عقل عام کی روشنی میں اس چیز کو آپ پرکھتے ہیں. اور اگر سند کے لحاظ سے کوئی چیز ٹھیک بھی ہے، یہ ہمارے سب محدثین جو ہیں اس پہ متفق ہے کہ اگر ایک چیز سند کے لحاظ سے بالکل درست ہے، اس کی اسکرپشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کی جا سکتی ہے سند کے اعتبار سے، لیکن کنٹینٹ میں وہ قرآن مجید کے خلاف ہے یا کسی ایسی دلیل کے خلاف ہے جو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ کلو دلیل مقتضی بھی، یعنی قطعی دلیل کے خلاف ہے، یا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مسلمہ تاریخ کے خلاف ہے، تو اس کے بارے میں سارے جو ہمارے محدثین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم رد کر دیں گے. تو یہ وہ سند کے اور درایت کے جو اصول ہیں ان کے سامنے جو اب زیادہ تر اپروچ اختیار کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو کلاسیکل اسکالرز ہیں وہ زیادہ تر سند کی بنیاد پہ کسی چیز پہ تنقید کرتے ہیں، اور جو ہمارے فرائی اسکالرز ہیں وہ سند کے ساتھ ساتھ درایت کو بھی زور دیتے ہیں، بلکہ سند کے معاملے میں ان کا یہ ہے موقف یہ ہے کہ سند تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نسبت کو طے کرتی ہے، لیکن تنقید جو ہے کسی روایت کے کنٹینٹ پہ وہ اصل تنقید ہے، اور اس تنقید کے نتیجے میں یہ بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ بات ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے. سو آئیے ہم اب ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں. یہ ایک اور چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو سورہ نجم میں جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دوران تلاوت نازل ہوئی، وہ مقام الگ ہے، یعنی وہ بھی ہم اس کو دوران میں زیر بحث لے کے آئیں گے. لیکن یہاں جس آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ حج کی ہیں، اس سورہ حج کی ان آیات میں یہ کہا گیا ہے، بظاہر یہ کہا گیا ہے ہمارے جو ان روایات میں جو بیان ہوا ہے کہ جب بھی کوئی شخص جو ہے، یعنی جب بھی کوئی پیغمبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے ان کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ اس پہ القاء کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ پھر جو ان کو وحی کی جاری ہوتی ہے اس میں القاء کرنے میں کوشش کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں. تو یہ آیت ہے جو سورہ حج کی ہم پڑھیں گے. اس کے پس منظر میں یہ بیان ہو رہا ہے خواتین حضرات کے یہ دیکھیے جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا رسول اور نبی نہیں ہے کہ جس پہ جب کوئی وحی نازل کی گئی ہو تو شیطان نے اس پہ در اندازی نہ کی گئی ہو. تو اس کی مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو سیٹنک ورسز ہیں یا شیطانی آیات ہیں یہ ان میں سے ایک مثال ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم پڑھ رہے تھے تو اس سورہ کے پڑھنے کے دوران ایک موقع پہ یہ آیتیں ان کے دماغ میں ڈال دی گئیں شیطان کی طرف سے، اور وہ بھول کے کہ اللہ کی طرف سے وہ کہہ بیٹھے. تو اصل میں یہ ان آیات کی شان نزول کے طور پہ بیان ہو رہی ہے جو سورہ حج کی آیات ہیں. سورہ جو نجم ہے وہاں پہ تو یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن ہم جس حصے کا مطالعہ کریں سورہ حج ہے، کیونکہ سورہ حج بظاہر یہ بتا رہی ہے کہ جب بھی کوئی پیغمبر پہ وحی اس طرح سے آتی ہے تو شیطان در اندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو کیا وہ در اندازی ہے؟ تو اس کی مثال کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ در اندازی کرنے کی کوشش کی کہ ایک موقع پہ جب وہ سورہ نجم کی آیات پڑھ رہے تھے تو یہ شیطانی آیات جو تھیں ان کے ذہن میں ڈال دی گئی. تو آئیے ہم ذرا اس حصے کا بھی مطالعہ کر لیتے ہیں، اور جیسے کہ میں نے کہا ان تینوں جو ہمارے اصحاب ہیں ان کی جو اس سلسلے میں تحقیق ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. جی تو یہ آپ کے سامنے اسکرین شیئر ہو گئی ہے، اس میں آیتوں کو آپ کی طرف لے کے آ رہا ہوں. تو یہ سورہ حج کی 52 سے لے کے 54 تک آیات ہیں، اور سب سے پہلے اس میں جو عربی متن پڑھنے کے بعد ترجمہ جو پڑھوں گا وہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کا ہے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ البیان میں غامدی صاحب کا ترجمہ، اور پھر چونکہ اس کی جو تفصیل جیسے کہ بیان ہوئی ہے ان اسکالرز نے اپنے تشریح کے ساتھ اس کی کیا نوعیت ہے. تو یہ سورہ حج کی آیات آپ پہلے دیکھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته واللہ علیم حکیم لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض والقاسیة قلوبهم وان الظالمین لفی شقاق بعید وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا۔ اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے۔ اللہ علیم اور حکیم ہے، اور وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا مطلب ہے ہپوکریسی، نفاق کا روگ لگا ہوا ہو اور جن کے دل کھوٹے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ اناد میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور علم سے بے بہرہ مند جو لوگ ہیں جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور وہ اس پر ایمان لائیں اور اس کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اور ایمان لانے والوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تو یہ وہ استاد ابو العلا مودودی نے وہ حصہ پریزنٹ کیا ہے، اور اس میں آپ جو غور طلب چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے الفاظ یہ کہے گئے ہیں کہ جب بھی کوئی رسول اور نبی یعنی ایسا نہیں بھیجا گیا، یعنی کہتے ہیں there is not a single messenger or prophet who has not been inflicted by this۔ اور وہ کیا ہے کہ جب اس نے کوئی تمنا کی تو شیطان اس کی اس تمنا میں خلل انداز نہ ہو گیا ہو، یعنی اس نے کوئی انٹرونشن نہ کی ہو۔ اب تمنا کا جو لفظ ہے خواتین حضرات، یہ ہمارے ہاں بعض مفسرین نے اس کو قرات کے مفہوم میں لیا۔ الا اذا تمنا کا انہوں نے مطلب یہ نہیں لیا کہ انہوں نے کوئی ارمان کیا یا کوئی ڈیزائر کی، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تمنا کا جو لفظ ہے یہ قرات کے مفہوم میں بھی آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی کوئی رسول یا نبی کوئی قرات کرتا ہے، یعنی پڑھتا ہے کلام الہی، تو شیطان اس کی اس قرات میں خلل انداز ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے جو دراندازی کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ درست کر دیتے ہیں۔ تو یہ اصل میں جس کو آپ نے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کا ایک شاذ مطلب لے لیا گیا ہے تمنا کے لفظ کا۔ تمنا کے لفظ کا جو معروف مفہوم ہے، جو عربی مبین سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، وہ تو یہی ہے جو اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کی ڈیزائر کرنا، کسی چیز کو چاہنا، تمنا کرنا۔ لیکن یہ کہا جاتا ہے جی کہ اس کے ایک شاذ معنی یہ بھی ہیں کہ جب تلاوت کرتا ہے، یعنی تو اس کا ترجمہ پھر وہ یہ کر دیں گے کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ سے پہلے کوئی بھی ایسا پیغمبر نہیں ہے، نہ کوئی ایسا رسول ہے کہ جس نے جب کوئی قرات کی تو شیطان نے اس کی قرات میں دخل اندازی نہ کی ہو، گویا کہ اپنی طرف سے کوئی وحی نہ کر دی ہو۔ لیکن اللہ میاں نے پھر اس کے بعد یہ کیا کہ اس دخل اندازی کو چلنے نہیں دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی آیات کو محکم کرتے ہیں اور وہ علیم و حکیم ہے۔ تو یہ اس بات کا خلاصہ ہے جو جس پر اب ہم تنقید پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس پہ تنقید پڑھیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں جو ہمارے کلاسیکل اسکالرز ہیں، جس میں مفتی شفیع صاحب کا جو نام ہم پیش ہے، اس کو ہم یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے اس طرح سے اس کی تشریح کی ہے اور ہمیں سمجھایا اور بتایا ہے کہ یہاں جو آیات آئی ہیں ان کی نوعیت کیا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ آیت 52 اور 54 پہ انہوں نے یہ نوٹ لکھا ہے کہ یہاں پر اکثر مفسرین نے غرانیق کا قصہ نقل کیا ہے۔ غرانیق وہی انہی دیویوں کو کہتے ہیں کہ جو شیطانی آیات یا سیٹنک ورسز ان کا ذکر آیا ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ اس واقعے کی وجہ سے اکثر مہاجرین حبش یہ سمجھ کے کہ مشرکین مکہ مسلمان ہو گئے ہیں، واپس مکہ آ گئے۔ لیکن یہ روایت ہر سند سے مرسل ہے۔ مرسل کا مطلب ہے کہ یہ کمزور روایت ہے، براہ راست روایت نہیں ہوئی، کسی صحیح سند سے مسند مروی نہیں ہے، یعنی کسی صحیح سند سے مثبت کا مطلب ہے کہ یہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی۔ چنانچہ ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں سورہ نجم کی تلاوت جب آپ نے فرمائی، جب آپ یہ آیتیں پڑھ رہے تھے، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، یعنی کیا تم نے دیکھا نہیں ہے لات کو اور عزا کو اور منات جو کہ تیسری ہے دوسری میں سے، یعنی اپنے درجے میں تھرڈ لیول پہ ہے دوسری میں سے، تو شیطان نے آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ ڈال دیے۔ وہ کیا ہے؟ تلک الغرانیق العلا وَإِنَّا شَفَاعَتُهُمْ لَتُرْتَجَا۔ یہ ہیں وہ سیٹنک ورسز جن کے بارے میں بہت شہرہ ہے کہ یہ وہ آیتیں ہیں جو شیطان کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر القاء کر دی گئیں۔ اور پس مشرکین خوش ہو گئے کہ آج تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معبودوں کی تعریف کی ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ دیویاں ہیں جو بہت برتر ہیں اور انہی کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ ساری جو all hopes of their intercession are pinned on them، گویا کہ آپ اس طرح سے کہہ دیں۔ تو جب یہ آیتیں آپ کے منہ سے نکلی تو کہا جاتا ہے کہ مشرکین خوش ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معبودوں کی تعریف کی جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کی۔ چنانچہ ادھر حضور نے سجدہ کیا اور ادھر وہ سب بھی سجدے میں گر گئے، یعنی مشرکین بھی سجدے میں گر گئے۔ اس پر یہ آیت اتری،
इसे इब्न जरीर ने ये भी रवायत किया। ये आयत से कौन सी आयत मुराद है? ये जो आयत हम पढ़ रहे हैं कि वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन वला नबिय्यिन, यानी ये आयतें उतरी जो हम सूरह हज की पढ़ रहे हैं। यानी जब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन आयतों का सुदूर हुआ उनकी जबान से, तो उसके जवाब में भी सूरह हज की आयत उतरी हैं। ये मुफ्ती साहब कह रहे हैं। इससे इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी रवायत किया है, ये मुरसल है। मुस्नद बज़्ज़ार में भी इसके जिक्र के बाद है कि सिर्फ इसी सनद से मुत्तसिलन मरवी है, सिर्फ उमैया बिन खालिद ही इसे वसल करते हैं, वो मशहूर और सिका हैं। ये सिर्फ तरीके कल्बी ही से मरवी हैं। इब्न अबी हातिम ने इससे दो सनदों से लिया है, लेकिन दोनों मुरसल हैं। इब्न जरीर में भी मुरसल है। यानी असल में ये सिर्फ बहस ये बता रही है कि जिन रवायात से हम तक ये आयतें पहुंची थी कि ऐसा वाक़या हुआ है, ये इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो पाया सबूत तक पहुंचती हो। ये सब कमजोर रवायतें हैं। कतादा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँग आ गई। अब ये उसकी ज्यादा तफसील बयान करें। और शैतान ने आपकी जबान पर डाला, व इन्ना शफाअतुहा लतुर्तजा व इन्नहा लमअल गरानीकुल उला, यानी आपके मुंह से ये निकलवा दिया। आप देखें आयतें थोड़ी सी तब्दील हो गई हैं। इसका मतलब ये होगा कि उनकी जो शफाअत है उनकी जरूर उम्मीद की जाती है। और वो इन्नहा लमा गरानीकुल उला, और वो जो हैं वो इन आला दर्जे की जो देवियां हैं ये उनके साथ हैं। जो मुशरिकीन ने इन लफ्जों को पकड़ लिया, जाहिर है इसके नतीजे में तो उनका सारा मुकदमा साबित हो जाता है। तो मुशरिकीन ने इन लफ्जों को पकड़ लिया और शैतान ने ये बात फैला दी। इस पर यह आयत उतरी और इसे जलील होना पड़ा, यानी शैतान को जलील होना पड़ा कि ये जो आयत इस वक्त उतरी है, जिसको हम सूरह हज की आयत हम पढ़ रहे हैं, कि देखिए ये शैतान ये करने की कोशिश तो करता है, लेकिन अल्लाह ताला उसको होने नहीं देते और उसको मनसूख कर देते हैं और उस चीज को खत्म कर देते हैं। लेकिन जाहिर है अमल में तो ऐसा नहीं हुआ, चूंकि हम देखते हैं अगर ये रवायत जैसे कि बयान कर रही है, वो तो ये बयान कर रही है कि इसके नतीजे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और कुरैश भी सजदे में गिर गए थे। और सजदे में गिरने के बाद कुरैश को भी महसूस हुआ कि शायद उन्होंने हमारी देवियों को सजदा कर लिया है। अच्छा, उसके बाद वो ये लिखते हैं कि मुशरिकीन ये कह रहे थे अगर ये इब्न अबी हातिम में है, इब्न अबी हातिम में एक मुफस्सिर है, उनकी तफसीर है, तो ये जब कहते हैं कि इब्न अबी हातिम में है, इसका मतलब है उनकी तफसीर में है कि सूरह नजम नाजिल हुई और मुशरिकीन कह रहे थे कि अगर ये शख्स हमारे माबूदों का अच्छे लफ्जों में जिक्र करे तो हमें इससे और इसके साथियों को छोड़ देंगे। मगर इसका तो यह हाल है कि यहूद नसारा और जो लोग इसके दीनी मुखालिफ हैं, सब इससे ज्यादा गालियों और बुराई से हमारे माबूदों का जिक्र करते हैं। इस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके असहाब पर सख्त मसाइब तोड़े जा रहे थे। आपको इनकी हिदायत की लालच थी। जब सूरह नजम की तिलावत आपने शुरू की और वलहुल उनसा तक पढ़ा, तो शैतान ने बुतों के जिक्र के करने के वक्त ये कलिमात डाल दिए, व इन्नहुन्ना अलगरानिकुल उला व इन्ना शफाअतुहुम लहा अल्लती तुर्तजा। ये समझ लीजिए कि उसी से करीब करीब ही हैं, यानी कोई सिर्फ अल्फाज का थोड़ा सा उलट फेर है, वरना मतलब वही है कि ये बहुत शानदार देवियां हैं और इनकी जो शफाअत है वो उसकी तवक्को की जाती है। उसके बाद ये कि ये शैतान की मुल्का है, यानी ये इबारत है, यानी ये जो शैतान ने इल्का की है, गोया कि ये शैतान की तरफ से वही हुई है। हर मुशरिक के दिल में ये कलमे बैठ गए और एक एक को याद हो गए, यहां तक ये मशहूर हो गया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नजम के खात्मे पर सजदा किया तो सारे मुसलमान और मुशरिकीन भी सजदे में गिर पड़े। हाँ, वलीद बिन मुगीरा चूंकि बहुत ही बूढ़ा था, इसलिए उसने एक मुट्ठी भर मिट्टी को भर कर ऊंची जगह ले जाकर अपने माथे पर लगा लिया, यानी वो सजदा नहीं कर सकते थे। तो जब सजदा नहीं कर सकते थे तो उन्होंने मिट्टी ली और अपने माथे पर लगा लिया। अब हर एक को ताज्जुब मालूम होने लगा, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दोनों फरीक सजदे में शामिल थे। मुसलमानों को ताज्जुब ये था कि लोग तो ईमान तो नहीं लाए, यकीन नहीं हमारे हुजूर के साथ सजदे में उन्होंने सजदा क्यों किया। और शैतान ने जो अल्फाज मुशरिकों के कानों में फूंके थे वो मुसलमानों ने सुने ही ना थे। इधर उनके दिल खुश हो रहे थे क्योंकि शैतान ने इस तरह आवाज मिलाई कि मुशरिकीन इसमें कोई तमीज ही नहीं कर सकते थे। वो तो सबको इसका यकीन पक्का हो चुका था कि खुद हुजूर ने सूरत को इन दोनों आयतों को तिलावत फरमाया। बस दरअसल मुशरिकीन का सजदा अपने बुतों को था। शैतान ने इस वाक़े को इतना फैला दिया कि महाजिरीन हबशा के कानों में ये बात पहुंची। उस्मान बिन मज़ून रज़ी ताला अन्हु और उनके साथियों ने जब सुना कि अहले मक्का मुसलमान हो गए हैं, बल्कि उन्होंने हुजूर के साथ नमाज पढ़ी और वलीद बिन मुगीरा सजदा न कर सका, तो उसने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाकर उस पर सर पर टिका लिया। तो मुसलमान अब पूरे अमन और इत्मीनान से हैं, तो उन्होंने वहां से वापसी की ठानी और खुशी खुशी मक्का आ गए। यानी ये जो बात की तफसील जिस तरह से बयान हो रही है कि सजदा जब किया गया उस मौके पे, तो उस मौके पे ये जो आयतें हैं तिलका गरानीकुल उला व इन्ना शफाअतुहुम लतुर्तजा, जब ये नाजिल हुई तो मुशरिकीन ने भी सजदा कर लिया और मुसलमानों ने भी सजदा कर लिया, जैसे सूरह नजम खत्म हुई है।
تو مشرکین یہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ اس لیے کیا ہے کہ انہوں نے ہماری دیویوں کو مان لیا اور سجدہ میں گر گئے ہیں. مسلمان یہ سمجھے کہ یہ مشرکین نے سجدہ اس لیے کیا ہے کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں، یہ ایمان لے آئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اب یہ ہمارے اندر شامل ہو گئے ہیں. تو عثمان بن مظعون کے جیسے بھی انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے بتایا کہ دیکھیں اچھا ہم تو حبشہ میں ہیں، اور ان کو یہ خبر ملی کہ دیکھیں تو سارے کے سارے جو مشرکین ہیں وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدے میں گر گئے ہیں. تو جب سجدے میں گر گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ایمان لے آئے ہیں. تو وہ وہاں سے طائف میں حبشہ میں جو ہجرت انہوں نے کی ہوئی تھی وہاں سے وہ لوٹ کے آئے ہیں، یہ سوچ کے کہ بھئی اب تو سارے مشرکین مسلمان ہو گئے ہیں. لیکن جب لوٹ کے آتے ہیں، جیسے کہ روایت آگے جا کے بتاتی ہے، ان کو نظر آتا ہے کہ یہ تو نہیں اسلام لے کے آئے، یہ تو ویسے کے ویسے ہیں. تو یہ وہ گھپلا ہے جو کہ اس موقع پہ ہوا. یعنی گھپلا یہ ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افرائیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ یہ آیت سورہ نجم کی پڑھی تو شیطان نے در اندازی کی. شیطان کی جو در اندازی ہے اس کی آواز اس طرح سے گونجی کہ جو مشرکین ہیں وہ یہ سمجھے کہ اب یہی آیتیں ہیں جو اتری ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نتیجے میں سجدہ کر لیا ہے. یہ روایت ہی بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے جو سجدہ کیا تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہوں نے آیتیں سنی تھی، بلکہ انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے اور اس طرح سے انہوں نے فالو کر لیا. اور اس کے نتیجے میں خبر یہ پھیل گئی کہ بھئی مشرکین اور مسلمان دونوں سجدہ ریز ہو گئے ہیں. ایک نے توجہ یہ کی، اور بلکہ توجہ کیا کی، انہوں نے یہ سنا کہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپلائی کر لیا اور ان کی دیوی اور دیوتاؤں کو سجدہ کر لیا. ادھر مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ سورہ نجم کے نتیجے میں، کیونکہ انہوں نے یہ روایت یہ بتاتی ہے کہ یہ آیتیں جو نازل ہوئی ہیں یہ مسلمانوں کے کانوں میں نہیں پڑی، اس کی توجہ انہوں نے کی ہے، بلکہ یہ نازل ہوئی ہیں تو صرف مشرکین ہی نے سنی ہے. جب ان کی آواز نہیں آئی، انہوں نے تو صرف یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے ہیں. تو جب سجدے میں گر گئے ہیں تو ان کو بہت خوشی ہوئی، کیونکہ ہمارے اور قریش کے درمیان انہوں نے کہا یہی تو اختلاف تھا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرنا ہے. تو ان کو یہ ایک لحاظ سے خوشخبری ملی کہ سب کے سب مسلمان ہو گئے. تو یہ ایک گھپلا تھا جو پیدا کر لیا گیا، اور اس گھپلے کے نتیجے میں وہ اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں اور یہ اپنی طرف سے ایک اور چیز سمجھ رہے ہیں. یہاں تک کہ اس کی جب خبر مشہور ہوئی ہے تو جیسے کہ روایت بتاتی ہے کہ عثمان بن مظعون یہ اس وقت ایک مسلمانوں کا حصہ تھا جو حبشہ ہجرت کر کے جا چکا ہوا تھا. تو جب ان کو یہ خبر پہنچی ہے کہ بھئی مشرکین نے سجدہ کر لیا تو وہ واپس آئے ہیں باقاعدہ، تاکہ وہ کہیں اب تو ہمارا وہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تو ہماری پرسیکیوشن نہیں ہوگی. تو اس کے بارے میں پھر یہ کہا گیا، جب واپس آئے تو ان کو نظر آیا کہ ایسا کوئی چیز نہیں ہے. ابھی یہ بات تھوڑی سی آگے چل رہی ہے، اس کو بھی مزید دیکھ لیں. اچھا، تو الفاظ کی کلی کھل چکی تھی، یعنی جب واپس آئے ہیں تو الفاظ کی کلی کھل چکی تھی کہ اللہ نے ان الفاظ کو ہٹا دیا تھا اور اپنا کلام محفوظ کر دیا تھا. گویا کہ یعنی یہ ایک گھپلا تھا جو ان کو محسوس ہوا. یعنی آیتیں تو واقعی اتری ہیں، لیکن آیتوں کو اتارنے کے بعد یہ روایت ہی کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا تھا اور اپنا کلام محفوظ کر دیا. یہاں مشرکین کی آتش عداوت اور بھڑک اٹھی اور انہوں نے مسلمانوں پر نئے مصائب کے بادل برسانے شروع کر دیے. یہ روایت بھی مرسل ہے. آپ دیکھیں یہ پوری کی پوری بات کرنے کے بعد مفتی صاحب کہتے ہیں جو میں نے آپ کو قصہ سنایا ہے یہ بھی قابل جسے کہتے ہیں نا کہ اعتماد ذرائع سے منتقل نہیں ہوا. یہ روایت مرسل ہے. مرسل اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک راوی اسکپ ہو جاتا ہے درمیان سے، اور براہ راست آپ ایک ایسے راوی سے روایت کر رہے ہوتے ہیں کہ جو درمیان سے غائب ہوتا ہے، یعنی درمیان سے غائب کر کے آپ اگلے راوی سے روایت کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم مرسلات صحابہ یا کوئی اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ ایک تابعی جو ہے وہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کو بیان کرے. تو ان دونوں ہی کو مرسل کہتے ہیں. لیکن آپ فار آل پریکٹیکل پرپز یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک کمزور روایت ہے، ٹیکنیکلی کمزور روایت کو مرسل روایت کہا جاتا ہے. تو بہقی کی جو کتاب ہے دلائل النبوہ میں بھی یہ روایت ہے. امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بھی اسے سیرت میں لائے ہیں، لیکن یہ سندیں مرسلات اور منقطعات ہیں. منقطعات کا مطلب ہے یہ بروکن نیریٹیوز ہیں، درمیان میں جو راوی ہیں وہ غائب ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ ان سارے واقعات کو بیان کرنے کے بعد مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہنے کو تو ایسے ہوا ہے لیکن ان میں سے کوئی بات بھی اوتھینٹک نہیں ہے. اب امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ سب کچھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ کے کلام سے اس طرح کی روایتیں وارد کی ہیں. پھر خود ہی ایک سوال وارد کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچاؤ کا ذمہ دار و محافظ اللہ تعالیٰ ہیں تو ایسی بات کیسے واقع ہو گئی ہے. پھر بہت سے جواب دیے ہیں، جن میں سے ایک لطیف جواب یہ بھی ہے کہ شیطان نے الفاظ لوگوں کے کانوں میں ڈالے اور انہیں وہم ڈالا کہ یہ حضور کے منہ سے نکلے ہیں. حقیقت میں ایسا نہ تھا، یہ صرف شیطانی حرکت تھی، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، واللہ عالم. پھر وہ کہتے ہیں کہ اب اور بھی اس قسم کے بہت سارے جوابات متکلمین نے دیے. اب دیکھیے اب آپ کے سامنے جس وقت میں پڑھ رہا ہوں یہ چیز ہے کہ انہوں نے مان لیا ہے کہ یہ روایات سچی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ یہ روایات اگرچہ کہ کمزور ہیں لیکن اگر ان کو ہم صحیح مان لیں تو پھر ایسا ہوا ہوگا. تو یہ ہمارے ہاں محدثین کا مفسرین کا عام طریقہ ہے کہ وہ پھر روایات کی بھی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
اور یہ آپ دیکھیں مختلف تعویلات کر رہے ہیں. حالانکہ یہ اتنا کافی ہے کہ اگر ایک روایت مرسل ہے یا منقطع ہے تو اس کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو رد کر دینا چاہیے. لیکن یہ چونکہ روایت کو ہمارے ہاں سمجھنے کی پھر بھی کوشش کی جاتی ہے، تو ابھی متکلمین جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اصل میں ایسا ہوا ہوگا کہ وہم ڈالا حضور کے منہ سے الفاظ نکلے ہی نہیں تھے، یعنی منہ سے نکلے ہیں، اور حقیقت میں صرف ایسا تھا کہ شیطان کی حرکت تھی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے اس طرح کے الفاظ نہیں نکلے تھے بلکہ شیطان نے حرکت کی تھی. پھر وہ کہتے ہیں کہ قاضی ایاز نے اپنی کتاب الشفا میں اسے چھیڑا ہے، یعنی اس موضوع کو چھیڑا ہے، اور اس کے جواب کا ماحصل یہ ہے، یعنی اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اپنا فرمان اس بات کا ثبوت ہے کہ شیطان کا تصرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ناممکن ہے، مگر جب وہ آرزو کرتا ہے، اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمائی گئی ہے کہ آپ اس پر پریشان خاطر نہ ہوں، اگلے نبیوں اور رسولوں پر بھی ایسے اتفاقات آئے ہیں. اب وہ پھر بخاری کی ایک روایت کو آگے سے بیان کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اس کی آرزو میں جب نبی بات کرتا ہے تو شیطان اس کی بات میں بول شامل کر دیتا ہے. یعنی یہاں پہلے مرحلے میں تو انہوں نے تمنا کے ورڈ کو اسی مفہوم میں لیا ہے کہ جس کو آرزو کا مفہوم کہتے ہیں یا خواہش کا مفہوم کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، وہ آگے جا کے بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے مجاہد کہتے ہیں کہ تمنا کا معنی قالا کے ہیں، اور امنیتی کا مطلب ہے قراتہ کے ہیں. یعنی اللہ امانیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور بغوی رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ تمنا کے معنی طلا کے ہیں. طلا کا کیا مطلب ہے؟ تلاوت کے ہیں. یعنی کہ جب کتاب اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اس کی تلاوت میں کچھ ڈال دیتا ہے. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مدح میں شاعر نے کہا ہے، یہ آگے انہوں نے ایک شعر بھی بیان کر دیا ہے، لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہیں کہ دیکھیے کہ تمنا کی جو لفظ ہے اس کا ایک مطلب قالا بھی ہے، جیسے کہ انہوں نے مجاہد کے ریفرنس سے بیان کیا. اور بغوی جو کہتے ہیں، بغوی بھی ایک مفسر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ تمنا کے معنی طلا کے ہیں. تمنا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک مطلب تو وہی میں نے آپ سے عرض کیا کہ ڈیزائر کرنا، خواہش کرنا. وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا مطلب تلاوت کرنے کے بھی ہے. تو اللہ اذا تمنا کے جب الفاظ آئیں گے تو اس کا مطلب وہ کہیں گے کہ یہی مطلب ہے نا کہ جب پیغمبر تلاوت کرے گا. تو اب یہاں دیکھیے اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ ابن جریر کہتے ہیں یہ قول بہت قریب کی تعویل والا ہے. نسخ کے حقیقی معنی لغتاً ازالہ اور رفع کرنے کے ہیں، ہٹانے کے ہیں اور مٹا دینے کے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کے القاء کو باطل کر دیتا ہے. جبریل علیہ السلام بحکم الہی شیطان کی زیادتی کو مٹا دیتے ہیں اور اللہ کی آیتیں مضبوط رہ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ تمام کاموں کا جاننے والا ہے، کوئی مخفی بات بھی راز کی اس سے پوشیدہ نہیں ہے. اگر آپ اس کی تھوڑی سی کن کو سمجھ گئے ہیں تو میں اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے دوبارہ یہ بیان کرتا ہوں کہ دیکھیں جو آیت ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ. یعنی اس کا ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ اے پیغمبر، آپ سے پہلے کوئی پیغمبر اور کوئی رسول ایسا نہ تھا کہ جس نے جب تمنا کی، ایک ترجمہ تو یہ ہے، تو شیطان اس کی تمنا میں دخل انداز نہ ہو گیا ہو، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس تمنا کو جو خلل اندازی شیطان نے کی ہے اس کو ختم نہ کر دیا ہو. ایک ترجمہ یہ ہوگا. لیکن جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ بغوی کہتے ہیں کہ اکثر مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں تمنا کا جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے طلا کا مطلب ہے تلاوت کرنا. تو مطلب یہ ہوگا کہ اے پیغمبر، آپ سے پہلے جن لوگوں نے بھی تلاوت کی ہے اپنی الہامی کتابوں کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ہے، اس سے پہلے جو رسول تھے یا نبی تھے انہوں نے اپنی کتابوں کی تلاوت کی ہو، تو ایسا ہمیشہ ہوا ہے کہ شیطان ان کی تلاوت میں نظر انداز ہو گیا اور اس نے کوئی چیز اپنی طرف سے ڈال دی، لیکن اللہ میاں نے اس کو چلنے نہیں دیا اور اس کو منسوخ کر دیا. یہ ہے اس کی جو کرکس ہے. اس کے سلسلے میں وہ شان نزول بیان کرتے ہیں جو ابھی روایات ہم نے پڑھی کہ دیکھیے ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ نجم پڑھ رہے تھے تو اس موقع پہ ہی شیطان نے آیتیں آپ کے منہ سے نکلوا دی، لیکن اللہ میاں نے بعد میں ان کو منسوخ کر دیا. یہ اور بات ہے کہ یہ تمام کی تمام روایتیں جو ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا مفتی شفیع صاحب نے خود ہی بتایا ہے، یہ سب کمزور روایات ہیں. لیکن آگے پھر متکلمین نے بھی اور بعض اور مفسرین نے ایک اگلا قدم اٹھایا، کہتے ہیں کمزور تو یہ ہیں لیکن اگر ان کا کوئی محل ہے تو یہ ہے کہ شیطان نے یہ اس طرح کی کرنے کی کوشش کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو برقرار بھی رہنے دیا ہوگا. تو گویا کہ ان آیات کی بھی انہوں نے تعویل کی، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پھر یہ ایک بہت بڑا ہمارے ہاں تفسیری بحث بن گئی کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ شیطان القاء کر سکتا ہے، اور اگر القاء کیا تو یہ شیطانی جو آیتیں ہیں یہ ان پہ نازل ہو گئیں. اور اسی کو پھر بنیاد بنا کے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں سیٹنک ورسز کے نام سے سلمان رشدی صاحب نے جو کتاب لکھی آج سے 30-35 سال پہلے، جس کے نتیجے میں ان پہ قتل کا فتویٰ بھی لگا دیا گیا امام خمینی نے، اور ابھی چند ہفتے پہلے یا مہینہ پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ان پہ حملہ بھی ہوا. وہ اصل میں
اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے کہ ان سیٹنک ورسز کی کیا اوریجن تھی. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اس کو ایک سٹوری کے مفہوم میں لیا اور اس کو ایک ناول کے طریقے پہ بیان کیا، لیکن اس کے پیچھے یہی تھا کہ یہ شیطانی آیتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ القاء ہوئی ہیں. تو ان شیطانی آیتوں کے بارے میں جو ہمارا لٹریچر ہے وہ تو میں نے جیسے کہ عرض کیا یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی ایسے آیتیں نازل نہیں ہوئی، یہ سب ایک کمزور روایات ہیں. لیکن چونکہ ان کمزور روایات کی بھی ہمارے مفسرین نے تعویل کرنے کی کوشش کی ہے، تو لہٰذا اب یہ ایک مشکل پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ ایک طرف تو کمزور کہہ رہے ہیں ان روایات کو اور ساتھ ہی ان کی آپ تعویل بھی کر رہے ہیں. یہ چونکہ ہمارا جو کلاسیکل اسکالرس کا طریقہ رہا ہے، اس کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے کہ آپ کو موقع مل جاتا ہے کہ آپ اس طرح کی آیات کے بارے میں یہ پھر خامہ فرسائی کریں کہ سیٹنک ورسز کے نام سے ایک اس طرح کی کتاب بھی لکھتے ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے استاذ امین احسن اصلاحی اور استاذ ابو العلا مودودی کی جو ان باتوں پہ تنقید ہے، یعنی تنقید خوش تو آپ نے خود پڑھ لی ہے، اس وقت مفتی شفیع صاحب نے بھی کر دی ہے، لیکن چونکہ ان کی تنقید سے ہی محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے ان آیتوں کی تعویل بھی کی ہے اور ان کو بٹھانے کی کوشش بھی کی ہے، تو اس وجہ سے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان پہ جو اور تنقیدات ہیں ان کو بھی آپ دیکھ لیں. تو پہلے آپ اس طرح آپ کے سامنے میں استاذ امین احسن اصلاحی کی جو تنقید ہے وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں جو انہوں نے تفصیل بیان کی ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو بنیادی تنقید ہے وہ ان کی لغت کے اعتبار سے ہے، اور وہ لغت کے اعتبار سے چونکہ میں نے جیسے کیس کیا کہ لنگوسٹکلی اس کو وہ صحیح نہیں سمجھتے کہ اس کا مفہوم یہ لیا جائے، تو یہ دیکھیے ان کی تنقید آپ کے سامنے آ جائے گی. اس سے پہلے کہ تنقید آپ کے سامنے آئے، میں ایک مرتبہ پھر چاہتا ہوں کہ چونکہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بحث ہے، آپ کے سامنے میں وہ جو عربی کے الفاظ ہیں وہ رکھتا ہوں تاکہ وہ آپ دیکھ لیں کہ یہ تنقید اصل میں کس چیز پہ کی جا رہی ہے. اور یہ دیکھیے یہ آیتوں کو ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ لیجیے. وہ کہتے ہیں کہ وما ارسلنا من قبل کا من رسول ولا نبی، اگر لفظی ترجمہ کروں تو کیا ہوگا، اے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول اور کوئی بھی نبی ایسا نہیں بھیجا تھا جس نے الا اذا تمنا. اب تمنا کے ورڈ کو طلا کے مفہوم سے سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. طلا کیا مطلب ہے؟ تلاوت کرنا. تو کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی پیغمبر یا کوئی رسول آپ سے پہلے نہیں بھیجا تھا کہ جس نے جب بھی تلاوت کی، جب اس نے تلاوت کی یعنی قرآن پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے تو قرآن، اس سے پہلے جو رسول تھے وہ اپنی اپنی کتابیں پڑھتے تھے، تو کیا ہوا، القى الشیطان فی امنیتہ، کہ شیطان نے نظر اندازی کی ان کی اس تلاوت میں، یعنی کوشش کی تلاوت کرنے کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منسوخ کر دیا جو شیطان نے القاء کیا تھا. ثم یحکم اللہ آیاتہ، لیکن اپنی ان آیات کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا اور ان کو کسی بھی طریقے سے در اندازی کا نشانہ نہیں بننے دیا. تو یہ ہے اصل میں آیت، اور اس میں تمنا کا ورڈ زیر بحث ہے کہ تمنا کا ورڈ اگر تو عام عربی مفہوم میں لیا جائے تو اس کا مطلب ہے خواہش کرنا، ارمان کرنا. لیکن چونکہ ہمارے ہاں یہ کہا گیا کہ تمنا کا مطلب تلاوت کرنا بھی ہے، تو اس کے بعد پھر اس کی شان نزول بیان کرنا ضروری ہو گیا کہ بھی تلاوت سے کیا پھر مراد ہے اور یہ کب کا یہ واقعہ ہے کہ جیسے ہوا. اس کی اب ہم تفصیل جو ہے پہلے دیکھ رہے ہیں کہ استاذ امین احسن اصلاحی نے کیا کی ہے، اور اس کے بعد ہم پھر دیکھیں گے استاد ابو العلا مودودی نے اس پہ کیا تنقید کی ہے. دونوں لحاظ سے یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے اسپیشلی آج کے تناظر میں. تو دیکھیے یہ تنقید سب سے پہلے آپ دیکھیے استاذ امین احسن اصلاحی کی. وہ کہتے ہیں کہ تمنا کا اصل لغوی مفہوم صاحب اقرب الموارد کی تصریح کے مطابق یہ ہے، یطلق عند اہل العربیہ علی طلب حصول الشیء علی سبیل المحبہ وعلی الکلام الدال علی حاضر طلب. یعنی یہ پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ اقرب الموارد جو ہے نا عربی کا ایک مشہور لغت ہے، ڈکشنری ہے. اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان کے ماہرین کے نزدیک یہ لفظ کسی شے کے بطریق حجت حصول کی طلب کے لیے بولا جاتا ہے، اور اس طرح اس کلام پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے جس پر اس کی طلب دال ہو. طلب دال ہو کا مطلب طلب دلالت کرے. میں نے اس قول کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ میرے نزدیک کلام عرب کی روشنی میں اس کا صحیح مفہوم یہی ہے. قرآن میں اس کے مختلف صیغے 7-8 مقامات پہ استعمال ہوئے ہیں. اس کے بعد اسے مادہ سے امنیہ کا لفظ بھی جمع اور واحد کی مختلف صورتوں میں 7-8 جگہ آیا. کہ امنیہ کا جو ورڈ ہے یہ تو اس کا واحد ہے نا، یعنی امانیہ کا جو پلورل ہے اس کا جو واحد ہے وہ امنیہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھی قرآن مجید میں 7-8 جگہ آیا ہے. اب اصل بات ہے وہ کرنے لگے. ہر جگہ ہر شکل میں لفظ کی اصل روح موجود ہے. اردو میں اس کا مفہوم ہوگا کسی چیز کی خواہش کرنا، وہی جو ہم اردو میں کہتے ہیں تمنا کرنا، ارمان کرنا، حوصلہ کرنا، یا کسی مقصد کے لیے اپیل یا استمالت کرنا. اس طرح امنیہ کے معنی خواہش، ارمان، تمنا، حوصلہ اور اپیل کے ہوں گے. مجھے نہیں معلوم کہ اس لفظ کے اندر بعض لوگوں نے قرات کرنے کے معنی کہاں سے گھسا دیے ہیں. مجھے اس لفظ میں اس معنی میں یہ لفظ کلام عرب میں کہیں نہیں ملا، حالانکہ یہ عربی زبان کے کثیر الاستعمال الفاظ میں سے ہے.
بعض مفسرین نے اس مفہوم کی تائید میں ایک شعر نقل کیا ہے، لیکن اول تو وہ ایک کثیر الاستعمال لفظ کو اس کے معروف مفہوم سے ہٹانے کے لیے ایک غیر معروف شعر کی صنعت کی وقت ہی کیا ہے۔ پھر وہ شعر بھی ہمارے نزدیک منحول ہے۔ منحول کا مطلب کیا ہے؟ گھڑا ہوا ہے بعد میں، اور ضم کا، اور اس کا منحول ہونا ثابت کر سکتے ہیں، لیکن ایک غیر مفید بحث کو طول دینے کا کیا حاصل ہے؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پہلی تو انہوں نے تنقید یہ کی ہے کہ دیکھیے یہ تو سرے سے اس مفہوم میں آتا ہی نہیں ہے۔ عربی زبان میں تمنا کا جو مفہوم ہے وہ بنیادی طور پہ تمنا کرنے کا ہی ہے، ڈیزائر کرنے کا ہے، خواہش کرنے کا ہے، نہ کہ وہ اس مفہوم میں ہے کہ تلاوت کرنے کا۔ یہ ابھی انہوں نے ایک ابتدائی بات کی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کی تعویل پھر کیا ہے اگر یہ تمنا کے مفہوم میں آیا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں ہدایت و اصلاح کی راہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدام کو تمنا اور اس کی صحیح جوہد کو امنیہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمنا کی وہ کیا تھی کہ قریش کے لوگوں کے ایمان کے بارے میں تمنا کی، اور ان کے الفاظ کے استعمال سے مقصود اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کی تمنا اور آرزو تو شب و روز یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی ہدایت اور اس کی باتیں اتارنے کی کوئی راہ کھلے، اور یہ راہ کھولنے کے لیے طرح طرح کے وہ جتن کرتا رہتا ہے، لیکن شیطان ہر وقت یہ راہ مارنے کے لیے گھات میں رہتے ہیں، اور جہاں ان کو نبی کی کوئی بات بنتی نظر آتی ہے فوراً اس کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ امر یاد رکھیں کہ شیاطین اس وقت تک تو میٹھی نیند سوتے رہتے ہیں جب تک وہ دیکھتے ہیں کہ کسی طرف سے کلمہ حق کی صدا نہیں آ رہی، لیکن جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی دعوت حق بلند ہوئی ہے تو ان کو اپنے مستقبل میں کے خطرے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اس کی مخالفت کے لیے اپنے تمام حربوں کو سے مسلح ہو کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جو استاد امین احسن اصلاحی اس پہ بنیادی تنقید کر رہے ہیں، انہوں نے بھی سند پہ تنقید نہیں کی، یعنی سند سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ روایتیں ہیں یہ تو سرے سے ہی مرسل ہیں یا منقطع ہیں۔ یہ ابھی تنقید ہم جیسے میں نے کہا کہ خود مفتی شفیع صاحب کر چکے ہیں، لیکن تنقید کرنے کے بعد چونکہ بعض لوگوں نے پھر بھی تعویل کر دی ہے کہ روایت کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، تو اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر روایت کا مطلب بھی ہو سکتا ہے اور شیطان نے القاء کیا بھی تھا تو اب یہ ایک گھپلا ہو گیا۔ یعنی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ روایات تو ہیں جو اوتھینٹک نہیں ہیں، لیکن وہ اوتھینٹسٹی نہ ہونے کے باوجود بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو امین احسن اصلاحی صاحب میں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ جو تمنا کا جو ورڈ ہے یہ کسی بھی صورت تلاوت کے لیے استعمال نہیں ہوتا معروف عربی زبان میں۔ اس کے لیے انہوں نے ایک شعر جو ہم نے ابھی دیکھا تھا، مفتی شفیع صاحب نے کوٹ بھی کیا تھا، وہ کہتے ہیں ایک منحول شعر ہے جو بعد میں گھڑا گیا ہے، اس سے استشہاد کیا کہ دیکھیے اس شعر میں تمنا کا مفہوم جو ہے وہ تلاوت ہے۔ تو کہتے ہیں یہ تو کوئی معروف شعر بھی نہیں ہے، اور عربی زبان کے معروف مفہوم میں تمنا کا ورڈ تمنا ہی ہوتا ہے، ڈیزائر ہی ہوتا ہے، اس کا مطلب تلاوت نہیں ہوتا۔ اور آیت کا مفہوم اصل میں یہ ہے کہ جب بھی پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب نے یہ ڈیزائر کی، سب نے یہ خواہش کی کہ آپ کی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے وہ لوگوں کے دل میں اتر جائے، اور جب یہ اترنی شروع ہوئی ہے تو شیطان نے کوشش کی ہے کہ وہ در اندازی کرے، اور اس نے کوشش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ سے پہلے کے جو پیغمبر ہیں ان کی دعوت میں اڑنگے ڈالوائے اور ان کو کسی طرح سے ہنڈر کرے کہ ان کا پروگریس ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ شیطان کی اس مسائی کو ڈیفیٹ کر دیا اور کامیاب نہیں ہونے دیا۔ وہ کہتے ہیں سادہ مفہوم یہ ہے، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ شیطان نے پیغمبر تلاوت کرتا ہے اور شیطان اپنی طرف سے در اندازی کر کے اس کی تلاوت میں ایک نئی تلاوت ایڈ کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ لغتاً ثابت نہیں ہے، بلکہ مراد صرف یہ ہے کہ وہ تمنا کرتا ہے پیغمبر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میرا مشن کامیاب ہو، شیطان اس کے جواب میں ظاہر ہے یہ تو اس کا مشن ہے کہ اس نے روڑے اٹکانے، وہ روڑے اٹکاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی چلنے نہیں دیتے۔ تو یہ سادہ مفہوم ہے جسے انہوں نے بیان کیا، انہوں نے لغت کے اعتبار سے اس کو ڈسمس کر دیا۔ اب میں آخر میں یہ چاہتا ہوں کہ مختصراً آپ استاذ ابوالعلا مودودی صاحب نے اس طرح سے اس کو لیا ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں، اور انہوں نے اس کو یہ بتایا کہ نہ صرف یہ کہ روایتیں ضعیف ہیں، بلکہ ایک اور جو کمال کا انہوں نے کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ دیکھیے اگر ہم ان آیتوں کو مان لیں تو کیسے قرآن ان کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ جو اصل ان کی تنقید ہے وہ اتنی خوبصورت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا وہ حصہ آپ کے سامنے پڑھ دوں، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مان لیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جن لوگوں نے کہا ہے کہ یہ روایتیں ٹھیک ہیں، چلے مان لیا کہ یہ شیطانی طور پہ القاء ہوئی ہیں، تو اگر یہ واقعی القاء ہوئی ہیں تو دیکھیے قرآن میں تضاد کیسے پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کو انہوں نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس قصے میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ آمیزش سورہ نجم میں ہوئی تھی، اور اس طرح ہوئی کہ ابتدا سے آپ اصل سورت کے الفاظ پڑھتے چلے آ رہے تھے، اور وہ منات الثالثۃ الاخری پر پہنچ کر آپ نے بطور خود یا شیطانی اغوا سے یہ فرقہ ملایا، اور آگے پھر سورہ نجم کی اصل آیتیں پڑھتے چلے گئے۔ اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ کفار مکہ نے اس کو سن کر وہ خوش ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اب ہمارا اور محمد کا اختلاف ختم ہو گیا، مگر سورہ نجم کے اس سلسلہ کلام میں اس الحاق
الحاقی فکر کو شامل کر لیجئے تو دیکھیے کیا بنتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اب یہ استاد ابو اللہ مودودی جو سورہ نجم ہے اس کی وہ ایکسپلینیشن کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لیٹ سے کہ ہم مان لیتے ہیں کہ وہ 2 آیتیں اتری تھیں. یعنی وہ 2 آیتیں کیا تھیں کہ یہ 2 دیویاں، یہ جو دیویاں ہیں یہ بلند پایا دیویاں ہیں اور ان کی جو شفاعت ہے یہ لازماً متوقع ہے. یہ ہے نا وہ آیتیں. اب وہ دیکھیں سورہ نجم کو آپ کے سامنے اس کا ترجمہ وہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں کہ یہ 2 آیتیں اتری تھیں، ان کو ہم ٹانک دیتے ہیں وہاں پہ. اور ان ٹانکنے کے بعد آپ دیکھیں کہ جو بقیہ آیات آگے آ رہی ہیں وہ کیسے اس سے متضاد ہو جاتی ہیں. آپ ذرا اس کو سن لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ پھر تم نے کچھ غور بھی کیا ان لات اور عزا اور تیسری ایک اور دیوی منات پر. یہ بلند، اب یہ دیکھیں یہاں انزرشن ہوئی ہے، یہ بلند پایا دیویاں ہیں، ان کی شفاعت ضرور متوقع ہے. یہ انزرشن ہے. اس سے پہلے سورہ نجم چلی آ رہی ہے، یہ 2 آیتیں وہ کہتے ہیں شیطان کی طرف سے آئی ہیں، یہ بلند پایا دیویاں ہیں، ان کی شفاعت ضرور متوقع ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اب جو بقیہ آیات ہیں سورہ نجم کی ان کو بھی دیکھ لیں. کیا تمہارے لیے تو ہوں بیٹے اور اس یعنی اللہ کے لیے ہوں بیٹیاں؟ یہ تو بڑی ہی بے انصافی کی تقسیم ہے. دراصل یہ کچھ نہیں مگر چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری. لوگ محض گمان اور من مانے خیالات کی پیروی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے صحیح رہنمائی آ گئی ہے. تو دیکھیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ خط کشیدہ فکرے کیسے سری تضاد پیدا کر رہے ہیں. یعنی ایک طرف تو ایک ہی سانس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ واقعی تمہارے لیے دیویاں بلند مرتبہ ہیں، ان کی شفاعت ضرور متوقع ہے، اور اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ دوسرے ہی سانس میں پلٹ کر ان پر چوٹ کی جاتی ہے کہ بے وقوفو، یہ تم نے خدا کے لیے بیٹیاں کیسے تجویز کر رکھی ہیں؟ اچھی دھاندلی ہے کہ تمہیں تو ملے بیٹے اور خدا کے حصے میں آئے بیٹیاں. یہ سب تمہارے من گھڑت ہیں جس سے خدا کی طرف سے کوئی سند اختیار حاصل نہیں ہے. تو یہ آیتیں یعنی کیسے نفی کر رہی ہیں ان سیٹنک ورسز کی کہ وہ درمیان میں آ گئی ہیں. یعنی اگر ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی دیویاں ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت جو ہے وہ متوقع ہے، اور اگلی آیت یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بالکل بے معنی ہے، یہ چند نام ہیں جو تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری. یہ دیکھیے یہ جو الفاظ ہیں، اگر آپ یہ سورہ نجم ہی کے الفاظ کا ترجمہ ہے کہ یہ کچھ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری. آگے دیکھیے لوگ محض گمان اور من مانے خیالات کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی ان دیوی اور دیوتاؤں کو مان کے خیالات کی پیروی کر رہے ہیں جو آپ کے من وانے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے صحیح رہنمائی آ گئی ہے. تو یہ اب دیکھیے جو چیز استاذ ابو الاعلیٰ مودودی نے ہمیں سمجھائی ہے وہ ایک ایسی برہان قاطع ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ دیکھیے روایت کی سند بھی کمزور ہے. اگرچہ انہوں نے تمنا کے ورڈ پہ بحث نہیں کی ہے اس طرح سے براہ راست، لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھیے اگر ہم مان بھی لیں کہ یہاں پہ تمنا کا ورڈ تلاوت کے لیے ہے اور اس تلاوت کے نتیجے میں یہ سورہ نجم کی آیتیں اتری ہیں، تو یہ اترنے کے بعد قریش سجدہ کر کیسے سکتے تھے؟ کیونکہ جیسے ہی آیتیں اتری ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ یہ بلند پایا دیویاں ہیں، ان کی شفاعت متوقع ہے. آگے جو اگلے الفاظ ہیں سورہ نجم کے تو وہ تو یہ ہیں کہ یہ تو محض تمہارے نام ہیں جو تم نے رکھ لی ہیں. انہیا الا اسماء سمیتموہا، یہ تو صرف نام ہے جو آپ نے رکھ دی ہے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری. یہ تو ایک بالکل من گھڑت چیزیں ہیں. These are all concocted and fabricated. تو اس طرح سے انہوں نے کہا کہ دیکھیے سورہ نجم کا جو سیاق و سباق ہے ان میں آیتیں آپ فٹ کریں گے تو وہ فٹ ہی نہیں ہوتی. تو یہ حدیث کی تعویل کرنا اور یہ بتانا کہ دیکھیے یہ آیتیں کسی وقت اتری تھیں اور ان کا مطلب یہ ہے، یہ بالکل ہی بے محل ہے. قرآن مجید کا اپنا متن ان کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. اور یہ جو پورا کا پورا قصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور قریش اور مل کے ساتھ ان کے ساتھ سجدے میں گر گئے، یہ کی کوئی بنیاد نہیں ہے. کیونکہ اگر انہوں نے آیتیں سنی تھیں قریش نے تو وہ سجدہ کر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ سجدہ کرنے کے نتیجے میں وہ خود کہتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیے اگلی آیتیں یہ بتا رہی ہیں یہ تو محض نام ہے جو تم نے انوینٹ کر لیے ہیں، ان کی کوئی سند نہیں ہے. تو اگر بالفرض وہ آیتیں اتری بھی تھیں اور آیتوں کو اترنے کے بعد آگے ان کے ساتھ اتنی تنبیہ کر دی گئی تو قریش سجدہ کر کیسے سکتے ہیں؟ اور مسلمان تو ظاہر بالکل ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ شروع میں جو ان کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ تو ایک من گھڑت داستان ہے. تو غرض وہ کہتے ہیں دونوں طریقوں سے آیت کا جو اندرونی سیاق و سباق ہے وہ بھی ان کو ریجیکٹ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ اور بحث بھی کی ہے وہ آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن ان کا مین تھرسٹ یہ ہے کہ سورہ نجم کا جو اپنا کانٹیکسٹ ہے وہ ان آیات کو اگل کے رکھ دیتا ہے. تو پوری بات کا ہم خلاصہ یہ کر سکتے ہیں، میں اپنی بات کا خاتمہ کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو سیٹرنک ورسز ہیں یا شیطانی آیات ہیں یہ ان کی کوئی یعنی سند جو ہے وہ درست نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کی نسبت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشکوک ہے، یہ تو سرے سے ہے ہی نہیں. ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ کسی وقت نازل ہوئی تھی یہ خود ایک من گھڑت چیز ہے، کنکاکٹڈ اور فیبریکیٹڈ چیز ہے. یہ پہلی تنقید ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے ان آیات کے نتیجے میں لوگوں نے یہ کیا ہے کہ تمنا کا جو ورڈ ہے اس کا مطلب چینج کر دیا، یا یوں سمجھ لیجیے ایک شاذ مطلب لے لیا کہ تمنا کا مطلب ہے تلاوت کرنا.
تو اس پر استاذ امین احسن اصلاحی نے تنقید کر کے بتایا کہ دیکھیے تمنا کا جو ورڈ ہے یہ عربی زبان کا کامن ورڈ ہے، 7-8 جگہ پہ قرآن مجید میں آیا ہے، اور ہر جگہ یہ آرزو کے لیے آیا، کسی جگہ بھی تلاوت کے لیے نہیں آیا۔ کلام عرب میں یہ ایک معروف مفہوم ہے، تو اس کو تلاوت کے مفہوم میں لینا اور پھر ان روایات کی تعویل کرنا یہ کسی طرح سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر تیسرے درجے میں استاد ابوالعلا مودودی نے یہ تنقید کی ہے جو بہت شاندار ہے، کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن آپ کبھی ان کو فٹ تو کیجئے ان آیات کو قرآن مجید کے اندر، سورہ نجم کے اندر، تو وہ آیات جو ہیں وہ سورہ ہی ان کو اگل دے گی، کیونکہ ایک طرف یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ ان کی جو شفاعت ہے وہ اس کی توقع کی جاتی ہے، اور اس کی فوراً بعد وہ یہ کہیں کہ یہ تو بے سند چیزیں ہیں، یہ تو محض نام ہیں جو آپ لوگوں نے انوینٹ کر لی ہیں، ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو خداوند تعالیٰ ایک لمحے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی عبادت جو ہے، ان کی جو شفاعت ہے وہ اس کی توقع کی جائے گی، اور اگلے ہی لمحے وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو پاسبل نہیں ہے کہ یہ چیزیں اس طرح سے کو ایگزسٹ کر سکیں، سوائے اس کے کہ آپ اللہ ہی کو مطلب چیلنج کر دیں، جو جیسے کہ جن لوگوں نے ان سیٹنک ورسز سے فائدہ اٹھایا، انہوں نے پھر اس پوری کی پوری داستان کو پھر ایک نیا رنگ دے دیا۔ تو میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ یہ سیٹنک ورسز کا جو معاملہ ہے یہ تنقید کی کسی بھی کسوٹی پہ پورا نہیں اترتا، اور قرآن مجید کے اندر جو سورہ حج کی جو آیت ہے وہ ان کی طرف ریفرنس نہیں کر رہی، بلکہ جیسا کہ استاد امین احسن اصلاحی نے اس کو ایکسپلین کیا ہے، یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ جب بھی ایک پیغمبر آرزو کرتا ہے، یہاں آرزو سے مراد کی ذاتی آرزو نہیں ہے، بلکہ دین کو پھیلانے کی آرزو کرتا ہے، دین کی فروغ کی آرزو کرتا ہے، تو شیطان اڑنگے ڈالتا ہے کہ اس کی آرزو پوری نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کو اڑنگوں کو پورا نہیں کرنے دیتے، اور رسول کی دعوت لازماً فروغ پاتی ہے۔ تو یہ عمومی طور پہ ایک پیغمبر کی دعوت کی کامیابی کی طرف کا تبصرہ ہے، نہ کہ اس کی کسی آسمانی کتاب کی تلاوت کا۔ تو میں اپنی بات یہاں مکمل کرتا ہوں اور آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں۔ بہت شکریہ استاد محترم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج کا ٹاپک بہت ریلیونٹ بھی تھا، اور بڑے عرصے سے ضرورت تھی کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ عدیل قریشی پلیز اپنا سوال کر لیجیے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، یہ جو آپ نے آخری بات کی کہ نبی کی جو ان کی تشریح ہے امین احسن اصلاحی صاحب کی، کہ نبی کی اور رسول کی دعوت جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی تمنا پوری ہو کر رہتی ہے، لیکن کئی ایسے نبی گزرے جن کی تمنا پوری نہیں ہوئی، بلکہ وہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ پھر کیسے اس کو مانا جائے کہ اس تعویل کو جو کہہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ دیکھیں قتل تو ان کو کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ اپنا انہوں نے مشن پورا نہیں کیا، جو ذمہ داری ان پہ ڈالی گئی تھی اس کو تو ذمہ داری کو انہوں نے پورا کیا ہے۔ تو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لازماً ان کے ساتھ کوئی نقصان کا معاملہ نہیں ہوگا، جیسے حضرت یحییٰ کے معاملہ ایسا ہوا کہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی پیغمبر اللہ تعالیٰ مبعوث کرتے ہیں تو شیطان ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کی دعوت کو کامیاب کرتے ہیں۔ گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذمہ داری ان پیغمبر پہ ڈالی گئی ہے وہ تو وہ پوری کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد قوم مانے نہ مانے یہ ایک اور چیز ہے، چونکہ وہ ایک الگ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو رسول ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پریویل کرتے ہیں، لیکن جو انبیاء ہیں ان کے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام تو وہ پورا کر جاتے ہیں، لیکن اگر پورا کرنے کے بعد اگر فرض کیجئے کہ ان کی امت نہیں مان رہی، تو یہ ان کی اپنی تو کامیابی ہے کہ انہوں نے اپنی جو ذمہ داری تھی اس کو پورا کر لیا۔ تو اس وجہ سے یہ اس تفصیل کے ساتھ آپ کو جاننا پڑے گا کہ رسول کے معاملے میں تو وہ لازماً پریویل بھی کر لیتے ہیں، لیکن نبی کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ وہ ان کا مشن تو کامیاب نہیں ہوتا، لیکن ان کی اپنی ذمہ داری میں وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ٹھہرتے ہیں۔ سر ایک جو اس میں یہ جو اٹ سیلف جو جس طریقے سے آیت لکھی گئی ہے کہ ولا نبی من رسول ولا نبی، تو اگر یہ القاء ہی کے معنی میں ہوتی، اور یہ القاء بھی کتاب کے سینس میں ہوتا ہے کہ کتاب کے اندر غلط آیتیں شامل کی جا سکتی ہیں، تو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کتاب تو دی ہی صرف رسولوں کو جاتی ہے، اس میں نبی کا ذکر ہوتا ہی نا۔ تو ایک یہ بھی وجہ نہیں ہے کہ اس کو کتاب اور وہی کے سینس میں نہیں لیا جا سکتا جو کہ کتاب کی شکل میں آ رہی ہو، کیونکہ یہ اس تمنا ہی کے معاملے میں لیا جا سکتا ہے، یا یہ آرگیومنٹ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے نہیں، وہ نبی کا ذکر ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہر نبی کو کتاب نہیں دی گئی تو وہ پچھلی نبی کی کتاب تو پڑھ سکتا ہے نا، یعنی جب نہیں دی گئی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کتاب موجود نہیں تھی، تو وہ جو بھی اس وقت ہدایت کی کتاب موجود تھی اس کی طرف ذکر ہے۔ تو ما ارسلنا من قبل کا من رسول ولا نبیین سے مراد یہ کہ جتنے بھی پہلے نبی اور رسول آئے انہوں نے جب اپنی کتابوں کو پڑھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ان پہ نازل ہوئی ہیں، بلکہ جو ان کے پاس موجود تھیں، جو ہو سکتا ہے پچھلے نبی کی موجود ہو اور اس سے پچھلے نبی کی موجود ہو، تو وہ تو یہ آسمانی ہدایت کی طرف اشارہ ہے۔ اور جہاں پہ تنقید انہوں نے کی ہے وہ القاء پہ نہیں کی، وہ تمنا پہ کی ہے۔ یعنی تمنا کا جو ورڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عربی زبان کا عام ورڈ ہے، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تمنا کرنے کے لیے، ڈیزائر کرنے کے لیے، یہ تلاوت کے لیے نہیں آتا۔ تو ان کی تنقید یہ ہے کہ ایک لفظ کا جو شاذ مفہوم ہے جو آپ نے ایک منحول قسم کے شعر سے لے لیا ہے،
اور قرآن ایک عربی مبین میں اتری ہوئی کتاب ہے، اس میں آپ داخل کیسے کر سکتے ہیں؟ تو وہ تمنا کی ورڈ پہ تنقید کر رہے ہیں. رائٹ سر، میرا جو لاسٹ سوال ہے سر وہ بیسکلی یہ ہے کہ ہم یہ بات سنتے بھی ہیں اور قرآن میں اکثر جگہ پہ شاید مینشن بھی ہے کہ شیطان جو ہے یہ کوشش کرتے ہیں، کبھی یہ بتاتے ہیں سورہ جن میں بھی کہ راستے میں بیٹھے رہا کرتے تھے کہ کچھ سن لیا کریں یا سن لیا کریں، اور پھر شاید ان کو شاب ثاقب یا کوئی کسی چیز سے ان کو مارا جاتا ہے اور راستہ صاف کیا جاتا ہے. اسینشلی اس کا مطلب ایگزیکٹلی ہے کیا؟ یعنی اگر شیطان حضرت جو جب وہی آ رہی ہے جبریل لے کے آ رہے ہیں، اگر شیطان کو پتہ چل جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن میں کیا بات نازل ہونے والی ہے، تو وہ یہ اس چیز اسینشلی یہ چیز کمپرومائز کیسے ہوتی ہے؟ یہ چیز کبھی میرے ذہن میں سمجھ نہیں آتی مجھے کہ اس کو شیطانوں سے پروٹیکٹ کرنے کا اسینشلی مطلب کیا ہے. قرآن سورہ جن میں اس کا تفصیل سے ذکر بھی کیا ہے نا، تو یہ بتایا کہ جو شیطان اور یہ جن وغیرہ ہیں، یہ جو ایول اسپرٹس ہیں، ان کو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک صلاحیت ہے کہ یہ پرواز کر کے اوپر جاتے ہیں اور ملائے اعلیٰ سے سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ان کے ہاں یہ صلاحیت ہے ان کے اندر. لیکن جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل نظام بنا دیا کہ جگہ جگہ انہوں نے شہاب ثاقب اور جگہ جگہ دیدبان لگا دی جہاں پہ فرشتے جو تھے وہ کلام الہی کو پروٹیکٹ کرتے تھے تاکہ یہ سنگن نہ لے سکیں. اور اگر یہ سنگن لینے کے لیے ذرا قریب ہوتے تھے تو ان کو ایک دوسرے ایک ہٹانے کے لیے یہ بندوبست کیا گیا کہ شہاب ثاقب کی برسات کر دی جاتی تھی. یہ شوٹنگ سٹارز ہیں، یہ میٹیورز جن کو آپ کہتے ہیں، یہ جو ستارہ ٹوٹنا نہیں آپ کہتے ستارہ جو ٹوٹ رہا ہوتا ہے، تو اس آپ یوں سمجھ لیجیے کہ فزیکل فینومینا سے مدد لی گئی کہ جب بھی شیطان قریب آنے کی کوشش کرتے تھے یا جن قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہی نازل ہو رہی ہے، ان کا مقصد یہ تھا کہ وہی سے کچھ سن لے لیں، کچھ بات جاننے کی کوشش کریں اور لوگوں کو پھر اس سے گمراہ کرنے کی کوشش کریں. تو ان شیاطین کو، ان جنوں کو اللہ تعالیٰ قریب بھی نہیں آنے دیتے تھے. اور چونکہ ظاہر ہے ان کے ہاں، اب ہمیں نہیں پتا ان کے اندر کیا صلاحیت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی بات سے یہ لگتا ہے کہ ان کے اندر صلاحیت تھی کہ وہ اوپر تک جاتے تھے. لیکن جب ان پر شوٹنگ سٹارز کی برسات کی جاتی تھی تو they were just run away from the passage of revelation of the Quran. سوری میں لاسٹ سوال کو ایکسٹینڈ کر رہا ہوں. سو یہ بھی اس کے اگینسٹ ایک آرگیومنٹ نہیں دیا جا سکتا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین انتظام کیا ہوا تھا کہ وہ ایون سنگن بھی نہیں لے سکتے، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر جبرائیل ایک وحی لے کے آئے ہیں اور وہ اس کو کمپرومائز کرا دیں اور نبی کے منہ سے ایک ایسی بات کروا دیں جو کہ وہی کا حصہ نہیں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اوپر پروٹیکشن کی ہوئی ہے تو یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تنقید تو بالکل یہ بھی بنتی ہے کہ یہ شیطان کی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ دیکھیں یہ جب روایتیں گھڑی جاتی ہیں یا روایتیں کمزور اس طرح سے داخل کی جاتی ہیں تو بہت سارے لوپ ہولز وہ چھوڑ دیتی ہیں. تو یہ آرگومنٹ بھی پیش کی جا سکتی ہے کہ وہ شیطان کے اندر یہ رہے کیا، یہ کر ہی کیسے سکتا ہے. لیکن اس کا پھر وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ شیطان آیتیں گھڑ بھی تو سکتا ہے نا، یہ ضروری نہیں کہ خدا کی طرف سے ہوں. تو یہ آیتیں جو ہیں یہ شیطان نے القاء کی. تو شیطان نے جب القاء کی تو اب دیکھیں ان کا الزام تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی جو آتی ہے یہ اس کو وہ کہتے ہیں، وہ ڈسکلیم کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں آتی ہے، تو شیطان القاء کرتا ہے ان کو. تو ان کا یہ پھر کلیم ثابت ہو جاتا ہے کہ دیکھیے یہ اگرچہ خدا کی طرف سے تو نہیں ہے، یہ شیطان سے وہی پا رہے ہیں اور ہماری خداؤں کو سجدہ کر رہے ہیں. تو بہر صورت وہ ان کی بات تو ثابت ہو جاتی ہے. اس سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہوں. ان کا تو مقدمہ یہ تھا کہ ان کو جو الہام کرنے والے فرشتے نہیں ہیں، فرشتے لے کے نہیں آتے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں آتی، بلکہ انہوں نے خود گھڑ لیا یا ان کے اپنے کچھ جن اور موکل ہیں جو ان کے اوپر القاء کر دیتے ہیں. یہ خود ایک کاہن ہے، یہ خود ایک جادوگر ہے. تو کاہن اور جادوگر ہونے کے ناطے ان کا اپنا جن جو ہے ان پہ جو باتیں القاء کر رہا ہے، تو یہ بات پھر ان کی ظاہر ہے اس سے تو مطابقت رکھتی ہے وہ. جی بہت شکریہ عادل صاحب اپنے خوبصورت سوالوں کا. اگلا سوال ہے اکرم بھٹی صاحب کا. پلیز اکرم صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید اگر نیکسٹ آیات ملا لیں لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض، تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جو ایکچولی شیطان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو گیارہ نہیں تھا، لیکن جو لوگ تھے مشرک ان کو وہ بہکا سکتا تھا، تو ان کو القاء کیا ہوگا شیطان. تو یہ تو بدن بریکٹس ڈالا ہوا ہے نا ان کے رسول خدا کو کیا. تو اگلی ساتھ بنایا تو مجھے بتایا، میں صحیح سوچ رہا ہوں کہ نہیں. وہ آپ وہی کہہ رہے ہیں، آگے جو بات ہو رہی ہے وہ تو اس کی نفی کر رہی ہے. مودودی صاحب نے بھی اسی کو یہی میں کر رہا ہوں کہ وہ رائڈر میں اس کی نفی کر رہی ہے، وہ فوراً نفی کری. اسی کو استاد ابو الاعلیٰ مودودی نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ ایک طرف یہ بات ہو کہ یہ ان کی جو شفاعت ہے اس کی توقع کی جائے گی اور نیکسٹ آیت یہ کہے گی کہ یہ تو بحث نام ہے اور بے سند نام ہے اور آپ نے گھڑ لیے ہیں. لیکن یہ تو اس کو ہوگا نا اختیار، یا کہہ رہے طاقت اس کی شیطان کی. جو مشرک لوگ پہلے ہی مشرک ہیں ان کے دلوں کو کر سکتے پیدا ان کی کرتے.
ابھی بھی جیسے کہتے تھے کہ ہمارے کاہن ہیں، ہمارے جادوگر ہیں جو ہم پہ بھی القاء کرتے ہیں، ہم بھی اس طرح کلام پیش کر سکتے ہیں. جی تو ٹھیک، میں یہی میں کرنا چاہتا ہوں. تو یہ سمجھ لگ رہی ہے کہ رسول خدا پہ نہیں کر سکتا، وہ ان لوگوں میں کر سکتا ہے جو پہلے ہی. یہ دیکھیں، یہ تو ہمارا کلیم ہے نا، لیکن جن لوگوں نے شیطان یہ سیٹانک ورسز کے بارے میں بات کی ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل ہوئی ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب ابھی بھی تو جو صحیح نیک مسلمان ہیں وہ کہاں مانیں گے، کیوں مانیں گے؟ ابھی کوئی لوگ ہیں جو شور مچا رہے ہیں جو. لیکن دیکھیں، میں نے جیسے کہا نا کہ چونکہ ان روایات کی پھر تعویل بھی کر دی ہے. یعنی ابھی آپ نے دیکھا بغوی نے، مجاہد نے، وہ دوبارہ آپ ذرا اقتباس پڑھیں، انہوں نے کہا ایک تو یہ تھا نا کہ اس پہ وہ ختم کر دیتے بات کو کہ بھی روایتیں بے سند ہیں، یہ ایکسیپٹ نہیں کی جا سکتی. انہوں نے یہ یہاں تک رہے نہیں، انہوں نے کہا جی اگر یہ ہوا ہے تو ایسے ہوا ہوگا کہ وہ شاید آواز ایسی ہوگی کہ جو صرف پیغمبر کے بجائے مشرکین نے سنی ہوگی اور مسلمانوں نے نہیں سنی ہوگی، یا اس کا مطلب اصل میں یہ ہوگا. تو انہوں نے تعویل کرنے کی کوشش کی ہے. تو جیسی وہ تعویل کرتے ہیں تو جو ایک ناقد ہے وہ کہتا ہے اچھا اس کا مطلب ہے ان کا کوئی موقع محل بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اصل میں جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا روایات کے نتیجے میں اگر کوئی چیز پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی اور وہ ایک منقطع روایت ہے، ایک مرسل روایت ہے، ایک بے سند روایت ہے، تو اس کو پھر وہیں رد ہو جانا چاہیے. اس کو بٹھانے کی کوشش کرنا، جیسے کہ ہمارے ہاں محدثین و مفسرین کا طریقہ رہا ہے، یہ کسی طرح سے موضوع نہیں ہے. آپ ان روایات کی تعویل ضرور کریں کہ جو قرآن کی روشنی میں ٹھیک ہیں، سند کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہیں، لیکن ایک روایت جس کی نسبت ہی نہیں ٹھیک ہے، جو یعنی ہے ہی کمزور، اس کو، اس ضعیف روایت کو آپ ان دا فرسٹ پلیس ایکسیپٹ ہی کیوں کریں؟ کیونکہ یہ روش ہمارے ہاں مفسرین کی رہی ہے. اس وجہ سے کوئی بھی شخص اگر کتابوں کو پڑھے گا اور سیٹانک ورسز کی کتابیں تسلیم کر دے گا تو اس بیچارے کو آپ کیا دوش دیں گے؟ اس لیے وہ مٹیریل سارا آپ کی اپنی کتابوں میں موجود ہے. سر ہمارے جو ہمارے ایمان کا بھی تقاضا ہے نا کہ ہم یہ نہیں مان سکتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان بہکا سکتا تھا. وہ دیکھیں اس کا جواب انہوں نے دے دیا. وہ کہتے ہیں کہ بہکانے کی کوشش کی تھی لیکن فیونسخ اللہ تعالیٰ نے ان کو منسوخ کر دیا اور اپنے کلام سے ختم کر دیا. تو اس ہر چیز کا ان کے پاس جواب موجود ہے، اور یہ انہوں نے مفتی صاحب نے نقل بھی کیا ہے کہ کرنے کی کوشش کی شیطان نے، ہوا ایسا کیا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے کلام الہی سے، کیونکہ سورہ نجم میں تو آیتیں موجود نہیں ہیں، یہ جو 2 آیتیں ہیں، تو اس کو منسوخ کر دیا، گویا کہ ہٹا دیا. تو یہ وہ کہتے ہیں ایمان کا تقاضا تو بالکل ہے کہ ایسی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ایک وقتی طور پہ وہم ضرور ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وہم کا سد باب یہ کیا ہے کہ ان آیتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میموری سے یا مصحف سے محو کر دیا. یہ سب کمزور دفاع ہے، میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن دیکھیے یہ ہمارا چونکہ علم جو ہے اس جگہ پہ کھڑا ہے کہ وہ روایت کی ہر طرح سے تعویل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر یہ مشکلات پیش آتی ہیں. یعنی سادہ بات تو دیکھیے، اتنی اسٹرانگ بات یہ ہے کہ تمنا کا جو ورڈ ہے وہ تلاوت کے لیے عربی لغت میں استعمال نہیں ہوا. یہ بہت اہم تنقید ہے. پھر اس کی بات کہ آپ ان قصوں اور کہانیوں کی بنیاد پہ کوئی تعویل کریں، اس کی ضرورت کیا ہے کہ جب یہ ہیں کمزور. پھر یہ بات کہ اگر ان ساری باتوں کو بھی آپ مان لیں کہ نہیں کمزور بھی نہیں ہے، چلیں تمنا کا مطلب تلاوت بھی ہے، تو پھر آپ ان دونوں آیتوں کو سورہ نجم میں بٹھائیں گے کیسے؟ کیونکہ اگلی آیتیں ان کی نفی کر رہی ہیں. تو یہ تنقیدات اتنی اسٹرانگ ہیں کہ اس کی موجودگی میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. لیکن چونکہ کلاسیکل اسکالرز یہ کرتے ہیں کہ ایک طرف وہ تمنا کا وہ ورڈ بھی نکال لیتے ہیں کہ تلاوت کے مفہوم میں، دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ روایتیں تو کمزور ہیں لیکن کمزوری کے ساتھ ساتھ چلیں ان کا مطلب یہ ہوگا. تو اس کھچڑی کے نتیجے میں جب پکتی ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں ہمارے علم پھر ایک ڈیفینیٹو نہیں رہتا، پھر ایک محکم جگہ پہ نہیں رہتا، بلکہ ایک گھپلا سا پیدا ہو جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ سر، بہت اچھی طرح. جی بہت شکریہ. ہمارے پاس آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے، اب ہم آگے سوالات لیتے ہیں. محمد صدیقی صاحب پلیز اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میرا سوال جو ہے وہ روایات کے متعلق ہے کہ یہ جو روایات ہیں ان پر کوئی تحقیق ہوئی ہے کہ یہ کس دور میں جو ہے وہ داخل ہوئی ہیں ہمارے علم کلام میں، اور یہ جو اتنے بڑے بڑے نام ہیں جیسے آپ نے بتایا ہے محدثین کے، تو وہ کس طرح ان کو قبول کرتے ہیں؟ تو کیا اس سلسلے میں، کیونکہ حدیث پر بھی کافی کام ہوا ہے لیٹلی، تو کیا اس کا کوئی کلو یا کوئی ایسی کوئی تحقیق ابھی تک ہو سکی ہے کہ یہ کب اس زمانے میں داخل ہوئی ہیں جن کو پھر بنیاد بنا کر یہ ساری جو یہ توجیہ جو یا جس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پھر مستشرقین نے پھر ان کو جو ہے وہ نیگیٹو استعمال کیا ہے ہمارے مطلب خراب مسلمانوں کی، اور پھر یہ جو بعد میں یہ سارا سلسلہ ہوا ہے؟ یہ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ 3 اور 14 صدی ہجری میں یہ روایتیں ہیں جو گھڑی گئی ہیں، اور ان میں سے کچھ تو ایسی ہیں جو گھڑی نہیں گئی بلکہ کمزور روایات کی شکل میں آپ کے یہاں پہلے سے ہی موجود ہیں. تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے روایتیں، یہ تو میں نے آپ کے سامنے اردو کی تفاسیر رکھی ہیں، لیکن جو اوریجنل تفاسیر ہے عربی کی، اس میں جو قدیم ترین تفسیر میں سے ایک تفسیر ہے تفسیر تبری. تبری جو ہیں یہ ان کا انتقال ہوا ہے 332 ہجری میں.
کے آس پاس. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ دوسری صدی ہجری میں یہ زندہ تھے اور انہوں نے اپنی کتاب جو جامع البیان کے نام سے ان کی تفسیر ہے اس کو تصنیف کیا. تو 2nd سینچری جو ہے ہجری اس میں یہ روایتیں وجود میں آ چکی ہوئی تھیں اور ہماری تفسیری کتابوں میں یہ ڈال دی گئی ہیں. لیکن آپ یہ اس پہ بھی آپ کو تھوڑی تسلی شاید ہوگی سن کے کہ صحاح ستہ کے اندر یا ہماری جو حدیث کی جو مستند کتابیں ان میں یہ روایتیں موجود نہیں ہیں. تو ایک کیٹیگری روایات کی وہ ہے جو حدیث کی کتابوں میں آئی ہے میں نہیں آئی ہے, صرف تفسیر میں آئی ہیں, یہ ان میں سے ہیں. تو ان کو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ تفسیری روایات ہیں. زیادہ تر جو تفسیری روایات ہیں یہ تفسیروں میں آئی ہیں یا وہ اسرائیلی قصے ہیں یا وہ گھڑے گئے ہیں, اور ان میں سے ہماری جو حدیث کی کتابیں ہیں چونکہ ان کی تنقید زیادہ ہوئی ہے بخاری اور مسلم کی, تو وہ ان میں موجود نہیں ہے. اسی وجہ سے ہمارے ہاں امام احمد بن حنبل نے ایک بات کہی ہوئی ہے کہ ثلاثۃ لا اصل لہا, 3 چیزیں ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے ہمارے علم میں, اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ تفسیر روایات. یہ تفسیر روایات ہیں یہ اتنی زیادہ ہمارے ہاں گھڑی ہوئی ہیں, اتنی زیادہ بے بنیاد ہیں کہ یہ موجود تو ہیں ہمارے تفسیر لٹریچر میں لیکن پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا, نہ کرنا چاہیے. اور دیکھیں طبری نے بھی, میں نے شاید یہ بات پہلے ہی بتائی ہے, جب انہوں نے اپنی تاریخ کو لکھ رہے تھے, یہ تفسیر میں تو میں نہیں کہہ رہا ہوں, ان کی تاریخ میں یہ بات موجود ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس وقت میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ہر طرح کی روایات کو جمع کر رہا ہوں کیونکہ لوگ رخصت ہو رہے ہیں, ٹائم جا رہا ہے, میرے پاس اس وقت پورا یہ ٹائم نہیں ہے کہ میں ہر روایت کی تنقید کروں اور یہ دیکھوں کہ صحیح ہے کون سا غلط ہے. میں تو جو کچھ مجھے مل رہا ہے میں اس کو جمع کر رہا ہوں. یہ میرے سے بعد میں آنے والوں کا کام ہے کہ ان کی تنقید بھی کریں اور دیکھیں کہ وہ مٹیریل ہے صحیح کہ نہیں ہے. میرے پاس تو یہ اتنا ٹائم ہے کہ میں میکسیمم کنٹینٹ جو ہے وہ سمیٹ لوں. تو یہ اصل میں علم کا جو ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ اس کنٹینٹ کو جب سمیٹا گیا اس میں صحیح اور غلط سب چیزیں آ گئی. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کنٹینٹ کو سمیٹنے کے بعد ان تفسیر روایات پہ یہ الگ سے یہ ایک کلام ہوتا کہ دیکھیے یہ تفسیر جو روایات ہیں ان میں سے فلاں فلاں منقطع ہیں, ان کو ہم کسی بھی لحاظ سے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. تو محدثین کے ہاں تو یہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی, بہت سارے اہل علم کے ہاں بھی ایکسیپٹ نہیں ہوئی, لیکن تفسیر کے اپنے سرمایے میں جیسے آپ نے دیکھا نا کہ بہت سارے لوگ داخل ہو جاتے ہیں, محض مفسرین نہیں رہتے, متکلمین بھی ہوتے ہیں. متکلمین وہ ہیں جو علم کلام سے ان کا شغف ہوتا ہے, تو وہ پھر کوشش کرتے ہیں ان روایات کو بٹھائیں. اسی طرح ہمارے بعض مفسرین نے وہ بھی کوشش کرتے ہیں ان روایات کو بٹھائیں. اصل میں روایات کو بٹھانے کا جو ایک ذہن کا جو موٹیو ہے یا جو ارج ہے یہ اس کا شاخسانہ ہے, اگرچہ کہ یہ مطلب ظاہر ہے کہ یہ رد ہو جاتی ہیں اپنی اصل میں ہی, لیکن بہرحال یہ 2ری صدی میں اور 3ری صدی میں بہت عام ہو گئی تھیں اور ہماری تفسیری کتابوں میں اس طرح سے آنی شروع ہو گئی. اچھا, دوسری بات سر یہ ہے کہ ٹھیک ہے لیکن آرگومنٹ میں مولانا ابوالعلا المودودی صاحب یا امین احسن اصلاحی صاحب نے ان چیزوں کو اس مطلب اس طرح ان پر تنقید نہیں کی. وہ تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لفظ کے لحاظ سے, جیسے مولانا اصلاحی صاحب جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ نہیں جی اس لفظ کا مفہوم یہ نہیں ہے جو یہ لیا جا رہا ہے. تو اس سے مجھے جو ذہن میں یہ بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس اسٹیج پر نہیں تنقید کر رہے کھل کے کہ جی یہ بات ہی غلط ہے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں روایات ہیں ان کی کوئی سند ہی نہیں ہے, نہ کوئی ان کی کوئی بیس ہے, تو پھر کیوں ہم اس کو اتنا زیادہ مطلب جو ہے وہ یا ان کو اسی پہلے درجے پہ رد کیوں نہ کر دیں, یعنی پہلے اسٹیپ پہ کیوں نہ رد کر دیں. تو یہی صحیح رویہ ہونا چاہیے, لیکن چونکہ دیکھیں ہمارے ہاں لوگوں نے پہلے اسٹیپ پہ رد نہیں کیا اور ایک شعر سے استشہاد کیا کہ دیکھیے تمنا کا جو لفظ ہے اس شعر میں تلاوت کے مفہوم میں آ گیا ہے. تو وہ ایک صاحب علم آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھیں یہ جو شعر جس کی بنیاد پہ آپ نے تمنا کا لفظ کا مطلب تلاوت لے لیا ہے وہ سرے سے ثابت ہی نہیں ہے. تو یہ سے کہتے ہیں تنقید مزید ہے یہ بتانے کے لیے کہ بھئی اگر آپ کو سند کے لحاظ سے ان کی کمزوری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور پھر بھی آپ تعویل کر رہے ہیں تو کم سے کم یہ تو دیکھ لیں کہ جس لفظ سے آپ وہ مطلب لے رہے ہیں مطلب ہی نہیں نکلتا. تو یہ تنقید در تنقید کا ایک طریقہ ہے کہ جس میں آپ ہر پہلو سے ایک چیز کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھی سند بھی کمزور ہے, جو لفظ ہے وہ بھی کمزور ہے, جو سیاق و سباق ہے وہ بھی کمزور ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک آل امبریسنگ فینومینا ہے کہ چونکہ لوگ ایک چیز کو مانے بیٹھے ہیں تو اس کو رد کرنے کے لیے پھر دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے جتنی بھی اہم چیزیں ہیں ان سب کو پھر استعمال کیا جاتا ہے. اور دوسری بات سر آخری اور بھی لوگ انتظار کر رہے ہوں گے وہ یہ کہ کیا کہتے ہیں اتنے بڑے جو اسکالر ہیں مولانا ابوالعلا المودودی صاحب اور یہ تو انہوں نے سورہ جن کا میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ بھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس پر کیا کہتے ہیں پہرے مقرر کر دیے تھے اللہ تعالیٰ نے, اور کوئی جن یا کسی شیطان کے لیے درندازی کا کوئی چانس نہیں تھا. تو اس کو ایز اے آرگومنٹ پیش نہیں کیا گیا مطلب اس چیز کو رد کرنے کے لیے. یہ بھی ایک مجھے وہ اس لیے نہیں نا رد پیش کیا گیا کیونکہ وہ تو ان کا مقدمہ ثابت ہو جاتا ہے نا. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ شیطان نے القاء کیا ہے, یعنی اللہ نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے, یہ قرآن تو نہیں ہے. دیکھیں گھپلا وہ یہ پیدا کرتے ہیں کہ خدا کی طرف سے القاء تھا ہی نہیں, یہ تو القاء تھا ہی شیطان کی طرف سے.
تو یہ نہیں ہے کہ یہ شیطان یعنی کتاب نازل ہو رہی تھی اور پہرے بٹھائے گئے تھے اور شیطان نے کچھ وہاں سے اچک لیا، یہ نہیں ہے، بلکہ شیطان نے خود کچھ بنا کے ان آیات کے نزول کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈال دی. لیکن سر اس میں اگلی آیت میں وہ دلیل موجود ہے نا کہ اگر جیسے آپ نے بھی دی ہے کہ وہ اگلی آیت یہ بتا رہی ہے کہ اگر وہ شیطان کا کلام تھا تو پھر شیطان ہی اپنی بات کو نگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ وہی بات ہے نا کہ یہی وجہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو نہ کانٹیکسٹ کے لحاظ سے ٹھیک ہے، نہ سند کے لحاظ سے ٹھیک ہے، نہ لفظ کے مطلب کے لحاظ سے ٹھیک ہے، تو ایک لحاظ سے ٹوٹل رد ہو جاتا ہے نا اس طرح سے معاملہ. تو یہ اصل میں ہر لحاظ سے رد کرنے کا ایک طریقہ ہے اور مختلف لوگوں نے مختلف طریقے اپنائے ہیں. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے طارق جاوید صاحب کا. طارق صاحب پلیز اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی ایک تو پہلا کمنٹ ہے، آپ نے بڑا اچھا کلیئر کیا، مجھے نہیں اتنا پتا تھا کہ تبری نے جو تاریخ لکھی ہے اس میں بیسک تو نقطہ یہ سامنے آتا ہے کہ انہوں نے کنسولیڈیشن اور کمپائلیشن کی ہے ایک طرح سے. انہوں نے کہیں کہا ہی نہیں کہ میں نے کریٹیکل ریویو اس کا کر لیا ہے اور یہ اس کی اتھینٹسٹی ہے. یہ تو بعد والوں نے آ کے اس کو ایک بالکل ایک قرآن کے برابر ایک چیز بنا لیا، تو اور بعد والوں نے آ کے ان کی اس پہ عمل ہی نہیں کیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ریویو کرنا تم لوگوں کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے. اس کی وجہ اصل میں یہ ہے طارق صاحب کہ لوگ دیباچہ پڑھے بغیر عام طور سے کتاب میں کود جاتے ہیں، کیونکہ خاص طور سے کتاب اگر بڑی ہو. لیکن یہ اتنی انہوں نے واشگاف الفاظ میں شروع میں بیان کر دیا کہ دیکھو میرا مقصد تو اس وقت دنیا سے لوگ رخصت ہو رہے ہیں، انفارمیشن گیدر کرنا ہے. دیٹ از واٹ آئی ایم ڈوئنگ. جی انہوں نے تو مطلب اپنی طرف سے تو اپنی انٹینشن کے مطابق، اپنی نیت کے مطابق تو بہت بڑا کام کیا، لیکن یہ اگلے آنے والوں نے مطلب تفسیر ابن کثیر تک اور پھر اس سے ابھی آگے اس کو تو بالکل وہ قرآن کی طرح مان لیا اس چیز کو. اچھا میرا سوال یہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے بڑا اچھی طرح واضح کر دیا کہ تمنا کا مطلب تمنا ہی ہے، ڈیزائر ہے، خواہش ہے، اور اس کا مطلب کسی طریقے سے تلاوت نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو اس سے بہت سارے وہ غلط فہمیاں تو دور ہو گئی. تو میرا سوال یہ بنتا ہے تھوڑا سا کہ رسول اور نبی جتنے پہلے بھی تھے اور محمد بن عبداللہ رسول اللہ بھی تھے، تو ان کا لائف پیٹرن کیا ہوتا تھا؟ تمنا تو انسان زندگی میں کرتا ہے، ہر کوئی کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، رسول بھی کرتے ہوں گے. اور تمنا کے دو سے آپ نے بتائے ہیں کہ ایک دینی ٹاپکس پہ تمنا ہوتی ہے، ایک ہے کہ دنیاوی چیزوں پہ تمنا ہوتی ہیں. تو رسولوں کا لائف پیٹرن کیا ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ کا کتنا کنٹرول ہوتا تھا ان کے اوپر کہ یہ غلط تمنا نہ کریں، یا کریں تو ان کو پروٹیکٹ کیا جائے ان کو؟ تو کیا یہاں جو لفظ ہے یہ تو اصل میں دین کے فروغ کی تمنا کے مفہوم میں ہے. یہ عام جو ذاتی تمنا ہے اس مفہوم میں نہیں ہے. وہ تو میں صرف آپ کو یہ ایکسپلین کر رہا تھا کہ تمنا کا جو ورڈ ہے وہ تو خواہش کے مفہوم میں آتا ہے. اب خواہش کس کی جائے یہ اگلا سٹیپ ہے. تو وہ سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے کہ یہ خواہش جو ہے یہ اصل میں اس چیز کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جس مشن پہ وہ گامزن کیے گئے ہیں، جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے، وہ اس میں آگے بڑھیں. لیکن جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ شیطان کو کامیاب نہیں ہونے دیتے. تو یہ اصل میں دین کے حوالے سے ہی پہلو ہے کہ دین کے فروغ کا جو پہلو ہے، کہ دین کے آگے بڑھانے کا جو پہلو ہے وہ بیان ہوا ہے. ذاتی تمنا یہاں پہ مراد نہیں ہے، کیونکہ سیاق و سباق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے نا کہ دیکھو یہ قریش اس وقت تمہارے آگے ایک دیوار بن کے کھڑے ہو گئے، تمہارے میسج کو آگے جانے نہیں دے رہے. تو پریشان نہ ہو، تم سے پہلے بھی یہی معاملہ ہوا ہے کہ جب بھی پیغمبر آئے ہیں ان کی قوموں نے ان کا اختلاف ہی کیا ہے اور بہت زیادتیاں کی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ ان پہ پریویل کر گیا. اچھا مطلب تو اس کا مطلب جو کانسیپٹ ہی بنا کہ رسول کریم یا اس سے پہلے جتنے رسول آئے وہ ان کی بہت شدید تمنا ہوتی تھی کہ جو نیچرل سی بات ہے کہ جو منصب آپ کو دیا گیا ہے، جو رسپانسبلٹی آپ کو دی گئی ہے، اس میں آپ کامیاب ہو جائیں. اور سب سے بڑی خواہش تو یہ تھی کہ جو آپ کے مخاطبین ہیں وہ اللہ کی بات کو سمجھ لیں. جی تو وہی نا کہ وہ جو ان کی رسپانسبلٹی دی گئی ان کی لائف لانگ، اور اس پہ وہ ان کی تمنا بھی ہوتی تھی، ہر وقت ڈیزائر ہوتی تھی کہ اس میں کامیابی ہو، سکسیس ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا تھرو آؤٹ نبوت پیریڈ ان کو ایک بہت بڑی ایکسٹراڈنری قسم کی ایک سپورٹ حاصل رہتی تھی ہمیشہ، ورنہ تو پیغمبری ظاہر ہے اس طرح سے ہوتی نہیں. اور جیسے ابھی انہوں نے عدیل نے بھی سوال کیا تھا کہ یہ جو رسول ہیں ان کی تو زندگی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ ان کی دعوت کامیاب ہوگی. لیکن ضروری نہیں ہے کہ انبیاء کے معاملے میں ہی ہو. لیکن انبیاء کے معاملے میں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جس ہدایت کے لیے وہ بھیجے گئے ہوتے ہیں، یعنی لوگ اس کی قدر کریں نہ کریں، اپنی طرف سے اس ذمہ داری کو پوری کر چکے ہوتے ہیں. رسولوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ جو ہدایت انہوں نے دی ہے وہ پریویل بھی کرے گی،
لیکن انبیاء کے معاملے میں ضروری نہیں ہے. وہ اس میں اتنا ہوتا ہے کہ جو ان پر ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو پہنچائیں, تو وہ ذمہ داری میں سرخرو ہو جاتے ہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک اور چیز میں پوچھ لوں, میں ریپیٹ کر لیتا ہوں. میں نے ایک سوال پہلے پوچھا تھا پچھلے سیشن میں کہ سیٹنک ورسز کے سلسلے میں سلمان رشدی کے جو اوریجنل آرٹیکل ہے اس پہ تو المورد نے کافی رسپونڈ کیا, یہ آپ نے بتایا تھا. لیکن میرا کوشچن یہ تھا کہ ابھی جو ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا ہے, جو اس پہ اٹیک ہوا ہے, اتنا وہ بچ گیا ہے, اس کی ڈیتھ تو نہیں ہوئی ہے, تو اس کے اوپر آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ المورد اس کے اوپر کوئی بتائے گا کہ یہ کیا کیا گیا یا کیا کیا گیا. میرے علم کی حد تک تو نہیں ہے جی, میں اس وقت ملک سے باہر ہوں, لیکن اگر چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ نہیں ہے. لیکن ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ قتل کا جو اقدام ہے, ایک شخص نے کچھ بھی کیا ہو, کسی بھی لحاظ سے جسٹیفائڈ نہیں ہے. یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کوئی زیادتی کی ہے یا کوئی غلط کام کیا ہے, تو وہ اس انسیڈنٹ کو آپ اتھارٹیز کے ساتھ رپورٹ کریں گے. یا یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں, سیٹنک ورسز تو لکھے ہوئے بھی 30-35 سال ہو گئے ہیں. اس وقت بھی امام خمینی نے حدود سے متجاوز کر کے ایک ہیڈ بنی ان پہ مقرر کر دی, واپس لے لی, پھر دوبارہ سے ریوائیو کر دی. تو وہ تو چلا آ رہا ہے معاملہ کہ ایک لحاظ سے مسلمانوں کے اندر یہ لوگوں کو قتل کرنا, جنہوں نے گستاخی کی ہے, اس کو ایک بہت بڑا ثواب کا کام سمجھا جاتا ہے. تو اس چیز کو تو ہمارے ہاں پوری کی پوری امت نے اون کر لیا ہوا ہے. تو زیادہ تر لوگ تو اس کو اسی فتوے پہ چل رہے ہیں کہ یہ واجب القتل ہے کیونکہ اس نے گستاخی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے. تو یہ بات تو میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ کسی بھی پہلو سے کوئی بھی معاملہ یا کوئی بھی زیادتی ہو تو اس میں آپ قانون کو خود ہاتھ پہ نہیں لے سکتے. اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس پہ پھر قانوناً چارہ جوئی کی جا سکتی ہے یا کی جائے گی, اور جو قانوناً چارہ جوئی کی جائے گی اس کے لحاظ سے معاملہ کیا جائے گا, ورنہ تو ہر شخص کو ہر طرح کا کام کا لائسنس آپ دے دیں گے. جی میں تو صرف اس لیے کہہ رہا تھا, دیکھیں مجھے سمجھ آ گئی ہے, جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں ان کو تو سمجھ آ جاتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا حصہ ہے جو ہے پڑھے لکھے لوگ, دینی لوگ اور ایکسپیرینس پروفیشنل لوگ ہیں, ان کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو بڑا, یہ تو ممتاز قادری کے جنازے کو آپ دیکھ لیجئے, یا مثال کے طور پر غازی علم الدین شہید کے جنازے کے بارے میں تو یہ تھا کہ علامہ اقبال نے سفارش کی تھی کہ ان کو وہاں سے ہٹایا جائے اور دفنانے کے لیے جو محمود الدین تاثیر ہے, جو اس وقت جو گورنر ہمارے قتل ہوئے تھے, ان کے والد تھے ایم ڈی تاثیر, تو پلنگ انہوں نے فراہم کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ علامہ اقبال نے گارنٹی دی تھی اور پلنگ فراہم کیا تھا ایم ڈی تاثیر نے کہ اچھا ان کی اگر جو لاش ہے وہ ہم نے چونکہ میانی صاحب دفنانی ہے اور وہاں اہتمام سے لے کے جانا ہے, تو علامہ اقبال نے کہا تھا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کوئی شور شرابہ اور کوئی بغاوت نہیں ہوگی. تو ان کو ہیرو بنانے کا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ تو ہمارے یہاں ہمارے بلڈ میں شامل ہے, اور اتنی بڑی ہستی جیسے علامہ اقبال ہیں, انہوں نے بھی ایک لحاظ سے ان کی اتنی تحسین کی. تو یہ انفارچونیٹلی وہ چیز ہے کہ جو چلی آ رہی ہے اور ہمیں اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے. اگلا سوال ہے عدیل قریشی صاحب کا. عدیل صاحب اپنا سوال کیجیے. ڈاکٹر صاحب میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق مودودی صاحب تو تفسیر میں روایہ کو کم از کم اس کے حق میں ہی ہے زیادہ تر ان کی رائے. تو یہاں پر آپ نے ان کا ایک کیس دکھایا جہاں پر ایکچولی وہ بھی تفسیر بھی روایہ کے اس کے اگینسٹ گئے, تو یہاں پر انہوں نے آؤٹ رائٹ اس روایت کو ریجیکٹ کیا ہے یا کیا کیا ہے پھر اس روایت کے بارے میں؟ دیکھیے تفسیر روایہ کو تو ریجیکٹ کرنے کا وہ حق رکھتے ہیں نا, کیونکہ وہ روایتی اگر مرسل اور منقطع ہیں. یعنی انہوں نے کبھی تفسیر روایہ کے بھی 2-3 طرح کے لوگ ہیں نا. ایک وہ ہوئے ہیں کہ جو جب کہیں گے کہ روایت جو ہے وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے یا سند کے لحاظ سے کمزور ہے تو ریجیکٹ کر دیں گے. لیکن ایک اور ان کے اندر گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ ریجیکشن تو ہم کر دی ہے لیکن اس کی تعویل بھی ہم کریں گے. تو چونکہ تفسیر روایہ کو یونیفارم ہول نہیں ہے کہ روایت اگر قرآن کے خلاف ہے تو اس کو انہیں ریجیکٹ کر دینا ہے, تو ان میں سے وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں خلاف ہونے کے بعد تو کوئی وجہ نہیں بنتی ہے. لیکن زیادہ تر لوگوں کا رویہ یہ بن گیا کہ وہ روایت کو بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ جو میجورٹی آف دا تفسیر روایہ پیپل ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ روایت کمزور بھی اگر ہے تب بھی کسی طرح سے اس کو ایکسپلین کر دیا جائے. اور یہ مودودی صاحب بھی بعض جگہوں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں ان کو اتفاق نظر آیا. لیکن یہاں آپ یہ دیکھیے کہ ان کی جو ایک بصیرت ہے وہ غیر معمولی طور پہ نمایاں ہوتی ہے. اسی وجہ سے ان کو ٹپکلی تفسیر روایہ کو کلاس کرنے میں ذرا مشکل پیش آتی ہے کہ ان کو کلاسیفائی ہر جگہ نہیں کر سکتے. اور یہ ایک جگہ نہیں ہے, میرے خیال میں نے آپ کو جب سورہ قمر کا وہ حصہ پڑھایا تھا جو شق قمر کا واقعہ ہے اس میں بھی انہوں نے بہت بے مثال لکھا ہوا ہے. اور بھی جگہ ہیں کہ جہاں ان کی بہت ساری سورہ صف کا وہ مقام شاید آپ کو پڑھایا تھا میں نے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی نام لے کے اس کا ذکر ہے. اس میں انہوں نے ایک بہت شاندار نوٹ لکھ کے بتایا کہ کیسے دیکھیے کہ اسم احمد کی جو تعویل ہے وہ کی جاتی ہے. تو ان کے ہاں آپ کو یہ بہت جسے کہتے ہیں نا کہ ہیرے اور جواہر میں نظر آئیں گے ان کی تفسیر کے اندر, جہاں انہوں نے تھوڑا سا اپنی جو کلاسیکل اسکول سے ہٹ کے ایک آگے قدم بڑھایا ہے. اسی وجہ سے ایک جو سمجھ لیں وہ ایک تھوڑی سی ایکسیپشن بن جاتے ہیں کلاسیکل اسکول میں, اگرچہ کہ ہر جگہ ایسا نہیں کرتے.
سر یہ جو روایت تھی اٹ سیلف، یہ تو چلیں ہم نے کہہ دیا کہ یہ قرآن کے مطابق نہیں ہے اور اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کرنے کا ایک ہے پرنسپل، لیکن یہ روایت اس طرح کی روایت نہیں ہے جیسے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی اور اب چونکہ وہ مرسل نہیں ہے یا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ نہیں رہی ہے، یا اس کے راوی کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کی یادداشت کمزور تھی یا وہ خدا جھوٹ بولتے تھے یا وغیرہ وغیرہ. اس میں تو وہ صرف ایک واقعہ نہیں بیان کرے، اس واقعے کے سائیڈ افیکٹس جو وہاں کے درجن بھر یا اس سے زیادہ مشرکین کے اوپر ہوئے، پھر ان سائیڈ افیکٹس کی نیوز جو کہ حبشہ تک پہنچی، پھر اس نیوز کے حبشہ تک پہنچنے کے نتیجے میں ایک صحابی وہاں سے واپس ہجرت کر کے واپس آئے. تو اتنا زیادہ ڈیپلی روٹڈ واقعہ آؤٹ رائٹ جھوٹ تو نہیں ہو سکتا ہے. اس میں کوئی کنفیوژن یا کوئی چیز اس کا سورس بنی ہے یا اس پر کوئی تحقیق کی گئی ہے؟ بعض دفعہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ بالکل ہی جھوٹ ہو، مکس اپ کی جاتی ہیں. راوی حضرات جو ہیں ممکن ہے ان کے آنے کی وجہ کچھ اور بنی ہو، آنے کے نتیجے میں وہ آگے ہوں. کیونکہ آپ دیکھیں نا یہ بات بھی بڑی عجیب ہے کہ 4 مہینے کے بعد وہ واپس آئے. یہ روایت پہ خود تنقید ہوتی ہے کہ ایک واقعہ جو ہے مطلب حبشہ تک وہ ان کی اس کی خبر پہنچی ہے اور وہ جب واپس آئے ہیں تو انہوں نے اس کی تحقیق بھی نہیں کی کہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اور 4 مہینے کے بعد اتنی مدت بھی گزر گئی ہے. تو یہ خود ایک مشتبہ چیز لگتی ہے. اور پھر اس کا پورا امکان ہے کہ اگر وہ آئے ہیں تو اس کی وجہ یہ واقعے کے بجائے کوئی اور اطلاع ان کو ملی ہو جس سے ان کو غلط فہمی ہو. اور پھر یہ بھی قابل تحقیق ہے کہ وہ واقعی واپس آئے بھی ہیں کہ نہیں آئے، کیونکہ یہ ساری جو اس وقت باتیں ہیں یہ تحقیق طلب ہے. تو اس وجہ سے یہ روایت خود جو ہے جب اپنی نیچر میں جو بات شخص بیان کر رہا ہے اس شخص کے بارے میں ہمارے محدثین ہی یہ کہہ دیں کہ یہ سنی سنائی بات ہے ہی نہیں، مطلب یہ آنکھوں دیکھا حال نہیں ہے، بلکہ 50 سال کے بعد یا 60 سال کے بعد سڈنلی ایک آدمی آتا ہے اور اس طرح کی بات کر دیتا ہے. تو وائی شوڈ وی ایٹ آل ایکسپٹ دیٹ؟ بہت شکریہ. اگلا سوال ہے اکرم بھٹی صاحب. اکرم صاحب اپنا سوال کیجیے. شکریہ سر. جی یہ جو بلاسفیمی کا لا ہے ابھی آپ کی باتوں سے وہ سوال سے وہ ذہن میں آیا کہ ہمیشہ سے پاکستان کا قانون رہا ہے. میں بہت چھوٹا تھا جب وہ علم الدین قصے گاؤں میں وہ لوگ بیچتے تھے آگے جب ان کو شہید کر دیا تھا، اور ابھی بھی یہ اس کا پاکستان کا لا ہے. کیا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو تو اختیار تو حاصل ہے کہ جو بھی لا بنایا ہمیں اسے ابائڈ کرنا پڑے گا. تو کیا یہ اسلام کے مطابق تو صحیح نہیں ہے نا؟ یہ ظاہر ہے بالکل ٹھیک نہیں ہے، کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بلاسفیمی کی کوئی سزا سرے سے ہے ہی نہیں. بلاسفیمی کے بارے میں تو ہمارے ہاں جو سزا کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سزا کی وجہ یہ ہے کہ اگر مسلمان اس کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے. نہیں وہ بھی جو وہ ہے نساء 136 ہے جہاں سما قتلوا سما کفروا سما قتلوا سما کفروا، اس کے مطابق تو پھر بھی نہیں ہے. ہاں دیکھیں نا وہ چونکہ ایسا نہیں نہ کرتے کہ قرآن سے اپنی دلیل آئے، وہ تو واقعات سے دیکھتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ کعب بن اشرف کو قتل کیا گیا، جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اور لوگوں کے بارے میں روایات آ گئی ہیں کہ فلاں فلاں کو حضرت عمر نے کہا کہ میں گردن نہ اڑا دوں فلاں بڑھیا کی، اگر وہ اس طرح کس نے اشعار کہیں، تو یہ حدیث میں اور ہسٹری میں ریلیٹڈ واقعات ہے. اور اس کو سب سے پہلے نمایاں کیا ہے امام ابن تیمیہ نے، ان کی کتاب ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول، اور اس کا بہت اچھا خلاصہ کر دیا ہے اردو میں مولانا وحید الدین خان نے. اور ان کی کتاب ہے شتم رسول کی سزا، جو پاکستان میں تو بین کر دی گئی تھی شروع میں جب وہ چھپی تھی، ہندوستان میں بھی مشکل ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ مجھے کسی نے بتایا کہ آپ اگر وہ ٹائپ کریں تو وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گی. تو بہت اچھی انہوں نے طریقے سے سمجھایا ہے کہ دیکھیے شتم رسول کی سزا کس طرح سے جو واقعات کو بعض بیان کر رہی ہے، یہ واقعات یا تو ابن تیمیہ ہی کی جو 17-18 واقعات انہوں نے بیان کی ہیں تو وہ سند کے لحاظ سے وہ روایتیں ہی کمزور ہیں. تو وہاں پہ بھی ہم نے وہی رویہ اختیار کیا کہ بجائے اس کے ان روایتوں کو ہم رد کرتے، ہم نے ان کو کی توجیہ کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں اگر قتل کیا گیا ہوگا تو اس کے پیچھے یہ اور یہ محرک ہوگا. تو وہاں جو وہ آیت 137 میں 136 کہہ رہا تھا، لیکن مطلب اب جو پاکستان آئین میں موجود ہے جی، لیکن میرا نہیں سمجھ، مجھے نہیں یقین آتا کہ کوئی بھی بندہ اب اس کو قتل کر سکتا ہے. پکڑ کے گورنمنٹ کے پاس لے جائیں تو گورنمنٹ اگر سزا دے دی تو پھر گورنمنٹ جانے اللہ جانے کہ ہر بندہ تو نہیں کر سکتا، ہر بندہ کرنے کو تیار ہے. اس وقت تو دیکھیں میرے علم کی حد تک وہاں پہ توہین رسالت کی سزا کا آج تک نفاذ نہیں ہوا. یہ ضرور ہے کہ لوگ پکڑے گئے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جو بیچارے جیل ہی میں ان کے باقی قیدیوں نے ان کو مار دیا ہے، لیکن یہ جو جتنی بھی اس وقت واقعات ہیں اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو سزائے موت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مؤخر ہو رہی ہے، کسی کو براہ راست سزا ابھی تک نہیں دی گئی. اچھا مجھے یہ نہیں پتا. یہ بھی جو تشہیر کا واقعہ تھا وہ اس کا بھی پتہ نہیں کیا بنا ابھی تک. اس میں بھی یہی ہے، اس میں بھی دیکھیے جو پکڑا گیا تھا وہ اب تک قید میں ہے، اس پہ مقدمہ چل رہا ہے. یعنی یہ ضرور ہوا ہے کہ بعض کو قید
قتل کر دیا گیا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو واقعی بھی پھانسی کی سزا دی گئی ہو۔ بہت شکریہ۔ ریاض صاحب اپنا سوال کر دیجیے۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب آیت کا جو سیکنڈ لاسٹ حصہ ہے فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تو اس میں جو القا کر رہا ہے شیطان وہ صرف نبی اور رسولوں پہ ہے یا کہ عام لوگوں پر بھی ہے؟ نہیں، نبی اور رسولوں پہ، کیونکہ دیکھیں وہی تو وہی کلیم کرتے تھے نا، عام آدمی تو کبھی کلیم نہیں کرتا تھا کہ میرے پہ وہی نازل ہو رہی ہے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ نبی اور رسول جس پہ وہی نازل ہوتی ہے اس کے ساتھ شیطان یہ کرتا تھا کہ اپنی بات بھی گھسا دیتا تھا۔ تو اس سے ہم یہ نہیں لے سکتے کہ اگر جو عام آدمی اب قرآن پڑھ رہا ہے تو کوئی آیت سے اس کو کوئی مطلب صحیح اس کو مطلب صحیح سمجھ نہیں آتا، تو دوسری آیات پڑھنے کے بعد اس کی سمجھ میں وہ آ جاتا ہے، یہ مطلب نہیں لے سکتے؟ نہیں، یہ تو پھر آیت کا مطلب نہیں نکلتا، یعنی یُنسِخُ اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اسی کو ختم کر دیتا ہے، یعنی وہ جو شیطان اڑنگا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اس کی خواہش میں، تو یہ تو اصل میں صاف معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کی جو ایک نبوت کے فروغ کے بارے میں جو ایک اس کی ڈیزائر ہے اس میں وہ آ کے روڑے اٹکانا شروع کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو روڑے اٹکانے نہیں دیتے۔ یہ بات کہ وہ تمنا کریں، اور تمنا کا مطلب یہ ہے کہ کسی آیت کو سمجھیں اور وہ سمجھ نہ آئے کسی اور موقع پہ اللہ تعالیٰ سمجھا دیں، تو اس کے لیے بھی الفاظ موضوع نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ فَيُنْسِخُ اللَّهُ مَا يُلْقَىٰ والی جو آیت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو جی۔ بہت شکریہ سر، ہمارے سوالات ختم ہو گئے۔ ایک چیٹ میں سوال ہے، ٹاپک سے ہٹ کے ہے جی۔ سوال یہ ہے کہ یہود معنی ہدایت یافتہ، نصارہ معنی ساتھی دوست، یہ لوگ اپنے آپ کو کہتے تھے، جس پر اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں مگر ہیں ہی نہیں۔ اب مسلمان اپنے آپ کو مسلم معنی فرمانبردار کہتے ہیں، آپ میری بات کو غلط یا صحیح کہہ سکتے ہیں، آگاہ ضرور کریں۔ نہیں، پہلے آیت بتائیں نا، وہ کون سی آیت ہے جہاں پہ یہود کو یہ مفہوم دیا گیا؟ قرآن میں جو آیت ہے وہ تو یہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، نصارہ یہ کہتے ہیں کہ یہود کسی بنیاد پہ نہیں ہے، اور یہود یہ کہتے ہیں کہ نصارہ کسی بنیاد پہ نہیں ہے۔ پھر یہ کہ تلکا امانیہم، یہ ان کی آپس میں خواہشیں ہیں، تو یا تو کسی اور آیت کو ریفر کر رہے ہیں، تو پہلے وہ آیت کو بتائیے کون سی آیت ہے جہاں پہ یہ کہا گیا۔ بہت بہتر سر۔ ایک سوال انگلش میں ہے، کل کے سیشن سے مطابق ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پیرامورس کے بارے میں کچھ بات واضح کی تھی۔ دا کوشچن از دا ورڈ ان سورہ نساء ولا متخذات اخدان اینڈ another one ولا متخذی اخدان۔ Making paramours is also prohibited. What does it really mean? Does it apply also on unmarried men and women who love each other by avoiding sexual activities or something else? Kindly explain what does paramour actually mean? دیکھیں، اس کا مطلب ہے یاری آشنائی کا تعلق ناجائز قائم کرنا، ایکسٹرا میرٹل ریلیشنز قائم کرنا۔ محض کسی سے محبت اگر ہو جانا، عشق ہو جانا، اس پر یہ لفظ کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اس کا لفظ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ناجائز تعلقات قائم ہو چکے ہیں، اور وہ ایک دو نہیں، وہ مسلسل قائم ہیں۔ اس کو کہتے ہیں یاری آشنائی کا تعلق، اسی کہتے ہیں پیرامرز، کہ آپ کا یو ہیو لورز فار دس ریزن۔ لورز کا مطلب محض محبت کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ایکسٹرا میرٹل سیکشول انٹیمیسی کا تعلق قائم ہو۔ اس وجہ سے عام عشق و محبت میں یہ لفظ کسی بھی لحاظ سے استعمال نہیں ہو سکتا۔ بہت بہتر۔ اکرم صاحب اپنا سوال کر لیجئے پلیز۔ معافی چاہتا ہوں، میرا آخری سوال ہے یہ کہ بنی جو الاسراء کی آیا نمبر 58 ہے، اس میں سمجھ نہیں لگتی۔ اس میں لکھا ہوا ام من قریۃ الا نحن مہلکوها قبل یوم القیامہ او یعذبوها عذابا شدیدا یا کان ذلک فی الکتاب المسطور۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ مطلب آج کل کے لیے تو نہیں ہو سکتی، اور یہ تو پوری کی پوری جو سنت اللہ ہے، اس کو آپ دیکھنا چاہیں تو استاد جاوید احمد غامدی نے جو سنن کا جو ان کا چیپٹر ہے، جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو، ان کی ذات کو اور سنن کو بیان کیا، اس میں انہوں نے اس کی تفصیل بھی کی ہے۔ یہ قوموں کے عروج و زوال سے متعلق جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ وہ ہے کہ یا اللہ تعالیٰ یوں کرتے ہیں کہ رسول کو مبعوث کرتے ہیں اور نعذبوها، اور ان کو سزا دے دیتے ہیں، اور یا ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جب رسول رخصت ہو جاتے ہیں تو قوموں کا ایک پورا سٹیج لگتا ہے دنیا میں، اور ایک کے بعد ایک دوسری قوم آتی ہے
کہ جس کو پھر اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں یہاں تک کہ قیامت نہیں آ جاتی. اور اسی کی مثال میں انہوں نے بتایا کہ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو دیکھیں پہلے سامی جو تھے، سامی النسل لوگ جو تھے جو سیمائٹس تھے، ان کو غلبہ حاصل ہوا، پھر ہیمائٹس کو غلبہ حاصل ہوا، اور اب جیفائٹس کو غلبہ حاصل ہوا. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ان براڈ جو ہسٹوریکل ٹائم لائن ہے وہ بیان کر رہی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی بعثت کے نتیجے میں قوموں کو ختم کر دیتے ہیں، یا ان کی جب طبعی عمر پوری ہوتی ہے تو وہ دنیا سے ان کو مٹا کے ایک دوسری قوم کو لے آتے ہیں. یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اب جو قیامت تک وہ تو ہمیں لوگ یہی قوم رہے گی. تو آپ یہ قیامت تک آپ دیکھیں نا، اس وقت اگر وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو سامی اور حامی نسلوں کا عروج ہو چکا ہوا ہے، اور اب جو سٹیج سیٹ ہے تیسری جو نوح کے بیٹے ہیں جو یافس کی اولاد ہے، یاجوج و ماجوج، تو انہی کے بارے میں اب نظر آ رہا ہے. اور وہ اگر آپ یوحنا عارف کا جو مکاشفہ ہے جو بائبل کی آخری کتاب ہے اس کو ملا کے پڑھیں گے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو زرد نسلیں ہیں جن کو آپ اورنج ریسز بھی کہتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ آخری جو غلبہ ہے وہ انہی کا ہوگا. اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ یہ سمجھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطلاع یہ ہے کہ جب وہ ہو جائے گا تو پھر حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج والی بات ہو جائے گی. یاجوج و ماجوج جو ہیں جو کہ یافس کی اولاد ہیں، اور جو آپ سمجھ لیں کہ تیسری کیٹیگری ہے ان آیات میں، یہ پہلے سام ہے، پھر حام ہے، پھر یافس ہے، ان کا معاملہ ہوگا، پھر ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا اور قیامت آ جائے گی. قیامت یہ مطلب قیامت سے پہلے ہونا ہے؟ یہ قیامت سے پہلے ہیں. جی. تو میں جو کنفیوژن یہی تو ہے کہ یہ جو ابھی نسل چل رہی ہے ایسے تو قیامت تک ہی چلنا ہے، تو قیامت سے پہلے جی ایسا ہی ہے. یعنی جن کو عروج حاصل ہوگا یہ معلوم ہوتا ہے، یا جو قومیں آئیں گی، دیکھیں اس میں دو کیٹیگریز ہیں. ایک وہ ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسولوں کے زمانے میں آئیں گی، ان کے بارے میں آیت یہ کہتی ہے کہ معذبوہا، ان کو ہم عذاب دے کے ختم کریں گے. لیکن کچھ دوسری کیٹیگری ہے کہ جو پوسٹ فیٹک پیریڈ ہے جس میں کہ ہم زندہ ہیں، کہ یہ اب وہ لوگ ہیں کہ جن کو اب عذاب تو نہیں دیا جائے گا، ان کی ایک سائیکل ہے جس میں ان کو ختم کر دیا جائے گا. تو اگر آپ اس سائیکل کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس سائیکل پہ ہم ہسٹوریکلی اس وقت ہیں یہ وہ تھرڈ سائیکل ہے کہ جس میں سامی اور حامی جو اقوام ہیں وہ اپنا کردار ادا کر چکی ہیں، اور اب یہ یافس کی جو اقوام ہے یہ ان کا ٹائم پیریڈ چل رہا ہے. یہ ہسٹوریکل انالیسز ہے، یعنی یہ تو اب خارج سے کیا گیا ہے، لیکن تاریخ میں جو قرآن بتا رہا ہے وہ یہی ہے کہ یا رسول کے بعثت کے نتیجے میں عذاب آئے گا اور وہ قوم ختم کی جائے گی، اور یا یہ جو دوسری کیٹیگری ہے کہ یہ اپنی سائیکلز ہوں گی اقوام کی عروج و زوال کی، اور باری باری یہ عروج کے سٹیج پہ آئیں گی، دنیا کے سٹیج پہ آئیں گی، اپنا کردار ادا کریں گی اور چلی جائیں گی. یہ اصل میں قوموں کا عروج و زوال پہ بیان ہوا. اور آپ اس میں چاہیں تو استاذ کی جو سنن والی جو چیپٹر ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ کیسے میزان میں کہہ رہے ہیں آپ. جی میزان میں کہہ رہے ہیں. جی جی بالکل. شکریہ سر. بہت شکریہ سر. آج کا وقت بھی ختم، سوالات بھی ختم. جو آپ کہنا چاہیں ہماری طرف سے آپ کو بہت شکریہ جی. انشاءاللہ آئندہ ہفتے دوبارہ آپ پھر ملاقات ہوتی ہے نئے موضوع کے ساتھ.